جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام تر دیکھنے والوں کو صبح بخیر اور بہت بہت جمعہ مبارک۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کے دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے جو شرعی مسئلے مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ علماء کے جو ہمارے ساتھ یہاں پینل موجود ہوتا ہے تو ان سے وہ جان سکیں۔ ہم نے پچھلے جو ہے ہفتے وہ بہت ساری دعاؤں پہ شو کیا تھا، اور آج کا بھی جو شو ہے وہ دو ایسی بڑے سوروں پہ شو ہے، ایسی دو بڑی دعاؤں پہ شو ہے کہ جو ہم زندگی میں جب پریشانی ہوتی ہے تو ہم فوراً اپنے فون میں ہی اب تو کھولتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، ڈیجیٹل قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ان سوروں کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو، جب اس دنیا سے رخصت کوئی ہو جائے تو ہمیں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے ہمارے بڑے بزرگوں نے کہ وہی پڑھے ہوتے ہیں اور وہی بخشش کا وسیلہ بھی بنتے ہیں۔ کسی کی قبر پہ جاتے ہیں اور وہ ایک سورہ پڑھ لیتے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی محبت کا حق ادا کر دیا ہو۔ صبح کا جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ایک سورہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنا پورے کا پورا جو دن ہے وہ اس سورہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بس اب تو کیونکہ ہم نے دن کا آغاز ہی اللہ پاک کے پاک کلام سے کیا ہے تو ہمارا دن کا آغاز اچھا ہی ہوگا اور اب پورا ہمارا دن بہت اچھا گزرے گا۔ میں ایسے دو سوروں کے حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں کہ جن کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورہ یاسین کے حوالے سے اور سورہ رحمان کے حوالے سے۔ مطلب ابھی یہ سورے ایسے ہیں کہ ان سے محبت اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ اور ان کا مرتبہ اپنی جگہ، ان کی فضیلت اپنی جگہ، اور اگر ہم بہت ساری میں کہتی ہوں نا کہ طب کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ان کا مقام اپنی جگہ، کیسے بیماروں کو شفا دیتا ہے، کیسے غمگین دلوں کو خوش کر دیتا ہے، تو یہ وہ دو سورے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی بھائی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید زامن عباس علی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب، ہماری بہت ہی پیاری ریلیجس اسکالر بہن ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری ایک اور ریلیجس اسکالر بہن ہماری عالمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر بھی ہمارے شو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ میں آپ تمام لوگوں کو شو میں خوش آمدید کہوں گی، اور کیونکہ آج اتنے دو بڑے سوروں کی فضیلت کے حوالے سے ہم بات کریں، خیر یہ پورا شو کیا یہ اتنے خوبصورت سورے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا میرا کریئر گزرا ہے اس میں بھی ہم اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہت ہی کم ہے۔ تو ہم منقسم کر لیتے ہیں، ہم پہلا جو پروگرام کا 1 گھنٹہ ہے ہم اس میں سورہ یاسین کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگلے گھنٹے میں ہم سورہ رحمان کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ نور بھائی، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، اور جیسے کہا گیا کہ جو اس کی ایک تلاوت کرتا ہے اس کو 10 قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اس کے پیچھے ویسے کیا حکمت چھپی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا دل ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا یاسین، مبشر، مزمل، مدثر، خاتم النبیین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے، تو یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ مگر اگر آپ مفسرین کی نظر دیکھیں اور ایک حدیث میں نظر ڈالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نام عطا فرمایا، ان میں سے ایک نام یاسین بھی ہے، طہا بھی ہے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ماہی بھی ہے، عاقب بھی ہے، عاشر بھی ہے، یہ نبی اسلام کے نام ہیں۔ تو اگر آپ اس کو لیں، یا پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، ان سے بھی روایت ہے کہ یاسین سے مراد یا سید البشر ہے۔ تو یاسین، اب ذرا قرآن کے مزاج کو دیکھیے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ کہ یہ 1000 سال پہلے، دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے تلاوت کی، 1000 سال پہلے۔ تو جب قرآن کے یہ الفاظ سنے فرشتوں نے تو پکار اٹھے، وہ کتنے عظیم ہوں گے، کتنے خوش بخت ہوں گے کہ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، کتنے خوش بخت وہ ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے، کتنے خوش بخت وہ ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو سماعت کریں گے۔ تو اللہ نے خوش نصیبی اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھی۔ اچھا، اب یاسین قسم ہے، والقرآن الحکیم، یاسین نام لیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ حروف مقطعات ہے کہ جس کا معنی اللہ و رسول عالم، ہم نے بیضاوی صحابی میں پڑھا تھا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ لانے والے جبرائیل ہیں، ان کو نہیں معلوم، بھیجنے والوں کو پتہ ہے، اور جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے ان کو معلوم ہے۔ قرآن آ رہا ہے، معلوم ہے، مگر جب یاسین کہا، الف لام میم کہا، الف لام را کہا، تہا کہا، نہیں معلوم کہ کیا ہے، یہ کوڈ ورک ہے، یہ کتنا کرم ہے کہ بھیجنے والے کو معلوم ہے، جس کو موصول ہو رہا ہے ان کو معلوم ہے۔
یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان کرم. اب جب اس قرآن کی آیت کو پڑھیں یاسین والقرآن الحکیم, ہمیں قسم ہے یاسین, قسم ہے قرآن حکیم ہے, انکا لمن المرسلین. یہ چار بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں عرب جب استعمال کرتے ہیں سامنے کوئی شخص مخاطب ہوگا تو کاف کی ضمیر استعمال کریں گے, اور جب غائب ہوگا تو انہو ہوگا. یہاں یہ مفسرین کا یہ بھی جملہ آتا ہے کہ قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. تو اس قرآن کی اس آیت میں ابتدا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے, تو اس کو قلب القرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے. اس قرآن اس سورت کی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ صبح پڑھیں تو صبح سے لے کر شام تک جتنی حاجات ہیں اللہ آپ کو بن مانگے آپ کو عطا فرمانا شروع کر دے گا. آپ رات میں پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالی فجر تک آپ کو بن مانگے عطا فرمانا شروع کر دے گا. وہ لوگ فضیلت کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے نسبت آپ نے جو سٹارٹ ہی ایسے نسبت سے کی ہے. اچھا ایک چلو آپ نے نسبت کی بات کی, ایک اور بھی کہتا ہوں. ابھی ڈسکشن ہماری گاڑی میں اندر چل رہی تھی. سلام قولا من رب الرحیم, سلام ہوگا فرشتوں یعنی کہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا جنت کے اندر. اب یہاں آل یاسین کا تذکرہ بھی ہے. جب یاسین کا تذکرہ ہے تو آل یاسین کا تذکرہ ہے. یاسین سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور آل یاسین سے مراد آل محمد کی ذات ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر فرمایا, تو نبی اسلام کی آل کی شان کو بھی بیان فرمایا. جب اس کو اس نسبت سے آپ پڑھیں گے تو اب برکات یہ ہے, کوئی شقی پڑھے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں کہتی ہیں شوہر بس سخت ہیں. اگر آپ اس کو پڑھ کر یا پھر زعفران سے لکھ کر پانی میں پلائیں, حکیم ترمذی فرماتے ہیں جتنا بھی سخت دل ہوگا وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرمی عطا فرما دے گا. کیونکہ قرآن اللہ کا ہے, نام محمد کا ہے, تذکرہ آل محمد کا ہے, تذکرہ آل جنت کا ہے, تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہے, انبیاء کا ہے. یہ برکات ہوں گی, جو سخت دل ہوگا وہ نرمی میں تبدیل ہو جائے گا. وہ لوگ کہ جو پریشان حال رہتے ہیں, اسی وجہ سے وہ دل کہا جاتا ہے, دل کہا جاتا ہے. یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ ہے کہ جو دلوں کو بدل دیتی ہے. جہاں سختی ہو نرمی آ جاتی ہے, جہاں نفرت ہو محبت آ جاتی ہے, جہاں دوری ہو قربت آ جاتی ہے, جہاں رنجش ہو مودت آ جاتی ہے, جہاں رشتے ٹوٹ رہے ہوں اگر پڑھا جائے تو رشتے بن جاتے ہیں, دل سنور جاتے ہیں, زندگی بن جاتی ہے, انسان کامل ہو جاتا ہے. جی بہن, آپ چاہتی ہیں ابھی کاروبار میں ترقی ہو تو آپ سورہ یاسین کو صبح پڑھیں گے, اب فرشتوں کا ایک حصار ہو جائے گا اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی کام کو بناتا رہے گا. کیا خوبصورت بات کی. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ ہے قرآن کریم کا, اور قرآن کریم میں جو قلب قرآن جیسے انسان کا وجود ہے تو اس میں جو اعضائے رئیسہ ہیں, ایک دماغ ہے اور ایک قلب ہے. ٹھیک ہے, اور دل کے بغیر دماغ بھی بیکار ہے اور ہر جسم کا اعضاء بیکار ہے. یعنی دل کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ دل کی بنیاد پر دماغ بھی کام کر رہا ہے اور تمام اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں. تو جس طرح سے ایک انسانی وجود جو ہے وہ اپنے دل کے بغیر نامکمل ہے ہی نہیں, تو اسی طرح سے قرآن کریم جو ہے یہ اگر سورہ یاسین اس کو 36 سے سورہ کو نازل نہ کیا جاتا تو پورا مفاہیم قرآن بے معنی ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو قلب قرآن کہا گیا ہے. جو پورے قرآن کریم میں سورہ الحمد کے بعد اگر کسی سورہ کو یہ فضیلت حاصل ہے, جو کہا کہ مولا کائنات نے کہا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے اس کی سورہ الحمد میں ہے, جو سورہ الحمد ہے اس کے بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ اس کے بعد میں ہے, وہ با کے نیچے نقطہ میں ہوں. یہ کہا جس طرح سے سورہ الحمد وہ پری فیس ہے قرآن کریم کا, ابتدائیہ ہے. سورہ الحمد کو جو نازل کیا گیا تھا اس کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی کتاب اتاری جاتی ہے, بنائی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, اس کا پریفیس ہوتا ہے. پریفیس اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ قاری جو ہے اس کا دماغ آمادہ ہو جائے کہ میں کس کتاب کو پڑھ رہا ہوں, اس میں کس ٹاپک پر گفتگو کی گئی ہے, کیا موضوع ہے اس کے اندر. تو سورہ الحمد جس طرح سے موضوع ہے یا خدا کے بارے میں گفتگو ہے آتا سورہ, اور آتا سورہ انسان کے بارے میں ہے. اگر انسان کو نکال دیں تو نزول قرآن بے معنی ہو جاتا ہے. یہی دو معنی ہیں سورہ الحمد کے. وہ پریفیس ہے, یہ قلب ہے, یہ دل ہے سورہ یاسین. جو کچھ مفاہیم پورے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وہ سورہ یاسین کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, سورہ یاسین قسم ہے.
جس طرح سے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے رسول مراد ذات رسول ہے، اور اسی طرح سے ہمارے ہاں بعض مفسرین نے یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہے، یہاں ایک اور شخصیت کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ در حقیقت یہ یا حسین تھا، ٹھیک ہے؟ تو یا یاسین، اس کو سورہ ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں جو ہمارے مفسرین نے تفسیر کی ہے تو اس کو سورہ حسین کا نام بھی دیا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ چاہے سورہ امام حسین سے منسوب ہو یا رسول خدا سے منسوب بات تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس کے اندر صورت حال یہ ہے کہ اس میں جو تمام موضوعات ہیں، اسی طرح سے رسولوں کا آنا، کسی قریے میں جا کے تبلیغ کرنا، ان کو رد کرنا، پھر کسی تیسرے کا آ جانا، ان کی گواہی دینا، پھر اس تمام مشرکین منافقین کافروں کے درمیان میں سے کسی ایک کا صاحب ایمان کا اٹھ جانا اور ان نبیوں کی گواہی دینا، یہ واقعہ ہے پورا قرآن کریم، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو حق کے راستے پر دفاع کرتا ہے توحید کا، رسالت کا، سزا کیا ملتی ہے؟ اس شخص کو سزا کیا دی گئی؟ مار دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن اس کے آخری وقت تک اس کے لبوں پر آزاد سے اس کے توحید، کلمہ توحید ادا ہو رہے تھے اور رسالت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں مجموعی طور پہ تمام تر قرآن کریم میں جو مفاہیم ہیں، سارے مفاہیم کا نچوڑ ہے اس قرآن کریم کے اندر، اور اس کی تفسیر و شان آل محمد نے جو بیان کی ہے، اور ظاہر ہے کہ آل محمد خود صاحب شان ہے، تو جو صاحب شان کا ماننے والا ہو تو پریشان تو ہو نہیں سکتا کبھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ جب کبھی پریشانی ہوتی ہے تو انسان سورہ یاسین کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس سورہ یاسین کی فضیلت بیان کرنے والا کون ہے؟ ذات رسول، ٹھیک ہے؟ بعد از خدا بزرگ سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں، بے شک بے جو شک۔ بعد از خدا بزرگ ترین ہستی ہے وہ فضائل سورہ یاسین بیان کر رہی ہے، اور بعد از مصطفیٰ بزرگ تر ہستی علی ابن طالب کی ذات ہے، مولا کائنات کی ذات ہے، وہ سن رہے ہیں۔ بیان کرنے والے رسول ہے، سننے والے علی مرتضیٰ ہیں، یعنی بیان مدینۃ العلم کر رہا ہے اور سن رہا ہے باب العلم، باب العلم سن رہا ہے، اور کہا کہ اے علی، آج میں تمہیں اس سورہ یاسین کی کچھ فضیلت نہ بتاؤ؟ کہا کہ اللہ کے رسول عطا کیجیے۔ کہا کہ دیکھو یہ سورہ یاسین کو خداوند عالم نے اس میں کمالات و فضائل رکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے خدا کی رضا کے لیے، تو اس بھوکے کے رزق کا انتظام کر دے گا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص بے لباس ہے، لباس نہیں اس کے پاس، خدا کی بارگاہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ اس کو لباس عطا کر دے گا۔ کہا کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے، وہ چاہتا ہے میرا قرض ادا ہو جائے، کیسے قرضہ میرا ادا ہو؟ کہا صرف خدا کی رضا سے، خدا کی رضا کے لیے اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے قرض کے ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دے گا۔ کوئی شخص بیمار ہے، لا علاج ہو گیا ہے، خدا کی رضا کے لیے اس سورہ کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم موذی سے موذی مرض سے بھی اس کو شفائے کاملہ اس کو عطا کر دے گا۔ کوئی مسافر راستہ بھول گیا ہے، بھٹک گیا ہے، تو یاد رکھو میرے علی، یاد رکھنا کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دینے والا یہ سورہ یاسین ہے۔ آج کل تو گوگل بھی ہے نا، مگر گوگل میں بھٹکا دیتا ہے، ٹھیک ہے، مگر سورہ یاسین بھٹکاتی نہیں ہے، گمراہوں کو راستہ بتا دیتی ہے۔ اور کہا کہ اے میرے علی، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں، محفوظ رہ جاؤں، سورہ یاسین تلاوت کر لے، اس عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وقت جانکنی میری روح آسانی کے ساتھ نکل جائے، سورہ یاسین تلاوت خود کر لے، سراہنے بیٹھ کے کوئی کر لے، پر اللہ اس کی جانکنی کے مراحل کو آسان کر دے گا۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں عذاب جہنم سے محفوظ ہو جاؤں، اس کو پڑھ لے۔ کوئی تمنا کرتا ہے کہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، خدا کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، خدا ورنہ وہ سارے مقامات عطا کرے گا۔ کیا کہنے مولا رسول خدا بیان کرتے جا رہے تھے
مولا کائنات سنتے چلے آ رہے تھے اور کہا کہ اے علی اس کے فضائل اتنے ہیں کہ تیری عمر گزر جائے گی، میری عمر گزر جائے گی، مگر سورہ یاسین کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ کیا کہنے اور سوچے ہمارے لیے کتنا بڑا ٹاسک ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے دماغوں میں جتنی سکت ہے اور جتنا ہمارا علم ہے تو ہم کو بتا سکیں۔ جی عمران بھائی، اتنی خوبصورت سورہ کہ مطلب یہاں پہ تو ہم کہیں کہ امام متقیان کی بھی ساری عمر گزر جائے، رسول پاک کی بھی، ہم تو فضائل بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، قرآن و حدیث سے جو ہے نا ایک مفہوم جو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام عبادات کو کوئی ایک شکل عطا فرمائیں گے، کوئی مجسمہ ٹائپ کی شکل ہوگی، تو اسی میں ایک لگتا ہے قرآن کریم کا بھی ایک وجود ہوگا۔ جیسے نماز ہے، اس کا ایک وجود ہوگا جو ہمیں نظر آئے گا اور ہم سے کلام کرے گا۔ تو قرآن کریم کے بارے میں جس طرح آتا ہے، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ خود پورا قرآن بھی ایسا ہے کہ جو اس کو فالو اپ کرنے والے ہوں گے تو ان کی وہ سفارش کرے گا کہ جی اس کو دوزخ میں نہ جانے دیا جائے، کہ اگر کسی کے دوزخ کا فیصلہ ہوگا تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں، باقاعدہ سورہ ملک وغیرہ کا آتا ہے کہ وہ جب تک کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا نہ لے تو اللہ تعالیٰ سے پورا یعنی جس طرح وہ شکوہ جھگڑا نہیں، مجھے تو اس کو بخشوانا ہے، ضد کرے گا، جس طرح کوئی کسی کا فیوریٹ ہوتا ہے نا، اس کو کہتا ہے نہیں، اس کو تو پاس کرنا ہے، اس کو جاب دینی، اس کو یہ کرنا ہے، تو اس طرح پورا قرآن کریم بھی اور کچھ صورتیں بھی ایسی ہیں۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی جنت الفردوس کے باسیوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ بھئی جنت الفردوس کا رہنے والا شخص ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں، اور جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ پاک کو اس کو وجود عطا فرمائیں گے، تو اس یعنی پورے قرآن کو، تو اس کا ایک دل یہ ہے، دل کی طرح جس طرح دل کے اوپر پوری زندگی چل رہی ہوتی ہے، ہمارا بلڈ سرکولیشن اس سے ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پوری خوبصورتی ہوتی ہے، دل نہ ہو تو پورا وجود بیکار ہے، تو اسی طرح قرآن کریم کا دل ہے۔ اور جس طرح مفتی نور بھائی نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اس کو فرشتوں کے سامنے تلاوت فرمایا، تو دنیا کی عمر مفسرین علماء کرام سے جو ہم نے سنی وہ 25 ارب یا 30 ارب سال ہے۔ تو اس 25-30 ارب سال سے بھی 1000 سال پہلے اس کا تلاوت کرنا، تو یعنی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کرنا، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھی راہ کے اوپر ہیں۔ تو یہ چیزیں بتا رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر وہ تخلیق آدم، تخلیق کائنات سے کتنا پہلے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نہیں کہہ رہے کہ جی وہ آئیں گے، وہ ایسے ہوں گے، نہیں، انک لمن المرسلین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ تو اس میں مختلف چیزیں جو ذکر کی ہدایت دینے والوں کی، گائیڈ کرنے والوں کی، تبلیغ کرنے والوں کی، تو وہاں پہ ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ انفقوا مما رزقکم اللہ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کھلاؤ غریبوں کو۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا اللہ ان کو کھلا دیتا؟ تو یعنی ایک کانسیپٹ انہوں نے کریٹ کیا کہ جس کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے، غریب رکھا ہے، تو ہم کون ہوتے کہ جی اللہ کی بھوکی مخلوق ہم کھلائیں؟ تو یعنی انہوں نے ایک عجیب سی لاجک پیش کی کہ اگر اللہ چاہتا اللہ ان کو کھلا دیتا، جب اللہ نے نہیں کھلایا تو ہمیں بھی نہیں کھلانا چاہیے۔ تو اللہ پاک کے لیے اس نے بتا رہے ہیں کہ اتنی یعنی ان کی سوچ جو ہے وہ گری ہوئی کافروں کی۔ تو ایک چیز تو ذکر کی، پھر دوسرا اس کے اندر حیات کا ذکر آتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ایک حیات پوری دنیا کی کائنات کی جو قائم ہے، تو ضرب لنا مثلا، کہ ہمارے لیے مثالیں دیتے ہیں، مَن یحیی العظام، کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، ونسی خلقہ، اور اپنی تخلیق کو بھول گئے، قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، آپ فرما دیجئے کہ اس انسان کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو اول مرتبہ پیدا کیا۔ تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے، بالکل خلق علیم، تمام کریشن اس کے ہاتھ میں جانتا ہے وہ۔ تو بہت سارے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یعنی اللہ پاک کی یعنی وہ بہت ساری چیزیں ایسی جو وجود میں آنے سے پہلے ہی ایک تصورات دنیا میں وہ موجود تھیں، اور وہ بھی کوئی عالم ہوگا، العالمین جو کہا جاتا ہے نا۔ تو یعنی اللہ پاک نے ابھی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا نہیں فرمایا، نہیں بھیجا، لیکن وہاں ان سے خطاب ہو رہا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے تخلیق آدم کا ذکر ہو رہا ہے، تخلیق آدم ہوئی نہیں ہے، ان سے تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یعنی اس تصور کا بھی کوئی باقاعدہ عالم ہے کہ جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور پھر یہ بھی آتا ہے ذکر کہ جو 7 آسمان زمین ہر ایک میں آپ کی بعثت ہے۔ اور قرآن کریم کی جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ اپنے
جو موتا ہوں یعنی جو قریب الموت ہوں ان کے سامنے تلاوت کی جائے تو اس سے موت کی آسانی ملتی ہے موت میں. تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جو انشاءاللہ مزید ہم ذکر کریں گے اللہ چاہا انشاءاللہ. بالکل جی. اور ایک واقعی سورہ اتنا خوبصورت ہے, کیا ہمیں سے کیا سبق ملتا ہے. اور کیونکہ دیکھیں ہم اکثر ہمارے شو میں جب لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں مشکلات کے حل کے لیے, جب ان کو کوئی وظیفہ بھی بتایا جاتا ہے تو سورہ یاسین کی بہت ساری آیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ آیت پڑھیں. وہ کون کون سی آیات ہیں ذرا ان پہ بھی روشنی ڈالیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں نہ جائیے گا. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی فضیلت کے حوالے سے آج ہمارے شو میں بات ہو رہی ہے. گو کہ یہ شو کیا میرا پورا کریئر ختم ہو جائے. ہم اپنی بات کر رہے تھے, آپ کو دیکھیں کہ بریک پر جانے سے پہلے علامہ ضامن صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ ایک نشست میں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام سامنے بیٹھے تھے اور وہ سورہ یاسین کی, نبی پاک سورہ یاسین کی فضیلت بتا رہے تھے حضرت علی کو. اور انہوں نے کہا کہ اگر علی تمہاری پوری زندگی بھی میری بھی پوری زندگی ہے, ہم اس کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے. تو اس لیے ابھی سے میں نے کہا میں پیش کی بتا دوں کہ ہماری اتنی کیا وقت کہ ہم بیان کر سکیں, لیکن ہم جتنا جو ہمارے علم میں آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے سورہ یاسین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر انسان کی تخلیق کو بتایا ہے. بوسیدہ ہڈیوں میں انسان مرنے کے بعد بدل جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کریں گے, نامہ اعمال دیا جائے گا اور پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے. پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اگر یاسین, لفظ یاسین کو دیکھیں نا, اور آپ نے کہا کہ قلب قرآن, تو اس میں ایک واضح پیغام یہ ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی, ان سے محبت کی, ان کی اہل بیت سے محبت کی, تو کامیابی ہے, ادروائز کامیابی نہیں مل سکتی. یاسین, لفظ یاسین جو ہے نا, یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یاسین و مزمل و مدثر کہیں طٰہٰ, کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. ٹھیک ہے, تو یہ جو یاسین کہہ کر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں نا رسول کو, وہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام امتیوں کو اور جنہوں نے رسول کی مخالفت کی اس زمانے میں, تو یہ دلاسا تھا نبی کو, یاسین آپ رسولوں میں سے ہیں. کیونکہ وہ جو کفار مسلسل آپ کو تکلیف دینا, ایذا دینا, لفظوں سے تکلیف دینا, اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کیا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لمن المرسلین, آپ تو رسولوں میں سے ہیں. یہ اطمینان بخش کی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اب ہم اگر انسانیت کی بات کریں تو یہاں پر بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے, جیسا کہ انسان کو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خالق کائنات وہی ہے, بے شک, لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی بتائی ہیں. جیسے مثال کے طور پر دینے والا خدا کی ذات ہے, تمام مخلوق میں اللہ نعمتیں تقسیم کر رہا ہے نا, لیکن اگر کوئی مخلوق اس وصف کو اپنا لیتی ہے کہ وہ مخلوق میں تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو عنایات فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے چل کے اور مزید جو بات کی گئی ہیں کہ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور ان کو نامہ اعمال دکھائے جائیں گے تو اس وقت کیا حالتیں ہوں گی کفار کی, یہ ان کو پیشگی بتایا گیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب, جس نے نافرمانی کی وہ ناکام. پھر ان کے جو آبجیکشنز تھے, جو ان کی باتیں تھیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تو وہ ہے کہ جو بغیر کسی چیز کے انسان کو بنا دیتا ہے. اللہ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالنے والا ہے اور تم اگر چاہو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا ہے. اب انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے دنیا میں ہر طرح کے کام کرنے کے بعد کیا کہتا ہے, میں بھی یہی کہتی ہوں اور آپ بھی یہی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم انتقال ہونے والا ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو, ہے نا. ہمارے پیارے نبی نے بہت اچھی ایک جانب توجہ دلائی ہے, اور وہ یہ ہے, پیارے نبی کہتے ہیں کہ جس نے رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی عادی ہو گیا,
پڑھتے پڑھتے اتنا عادی ہو گیا، اب کسی بھی دن اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ شہادت عطا فرما دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ عادی ہو جاتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے کے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مرتبہ شہادت عطا فرماتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ پھنسے ہوئے ہیں کسی چیز میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی کسی نے سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، اب دن بھر میں مانگتے رہو جتنا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ یہ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چیز، اللہ تعالیٰ یہ بھی، اللہ تعالیٰ وہ بھی، جو بھی مانگنا ہے. نبی ایک ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے، اب آپ کے پاس پورا دن ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ دن تو آپ کو جاگنے کے لیے بنایا گیا نا، راتیں آرام کے لیے بنائی گئی ہیں. اب دن بھر میں جو بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ضروریات کو پورا فرمائیں گے. اب کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سورہ یاسین میں وہ راز خدا نے چھپائے ہوئے ہیں. اور دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے تو صرف اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے. اور یاسین سے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی، علماء کہتے ہیں کہ جیسے اکثر لوگ یاسین نام رکھتے ہیں نا، اپنے بچوں کا یاسین نام رکھ لیتے ہیں، طٰہٰ نام رکھ لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ کوئی براہ راست یاسین نام نہ رکھے، کیونکہ اس کے جو معنی ہیں وہ مخفی ہیں. تو اگر کوئی نام رکھنا چاہتا ہے یاسین تو غلام یاسین نام رکھ لے. عبد یاسین محمد، ہاں مطلب صرف یاسین نام نہ رکھیں، آپ غلام یاسین نام رکھ لیں. اسی طرح سے صرف طٰہٰ نام نہ رکھا جائے، غلام طٰہٰ نام رکھ لیا جائے. لیکن ہم کیونکہ حروف مقطعات ہیں نا، یہ راز ہیں خدا کے رازوں میں سے، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، تو اس میں کیا معانی مخفی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یاسین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے اور یہ تحفہ تھا. جیسے ہم لیکن آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ ہم یہ اجتناب کریں کہ بچوں کے نام یاسین رکھے جاتے ہیں، طٰہٰ رکھا جاتا ہے. طٰہٰ سے کوشش کی جائے کہ اجتناب کیا جائے. لیکن پھر بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، یاسین نام رکھنا چاہتے ہیں، طٰہٰ نام رکھنا چاہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر کوشش کریں کہ غلام یاسین رکھیں یا پھر غلام طٰہٰ نام رکھیں. ہاں دیکھیے کچھ چیزیں ضروری بھی ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ ہم سے بہت ساری جگہوں پہ ہم ڈسرسپیکٹ کچھ چیزوں کو کر رہے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو ہم نے دیکھا کہ توہین نہ ہو رہی ہو. اچھا سورہ یاسین کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کو ہم ایز اے وظیفے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری مشکلات کے لیے ان آیتوں کو بار بار دہراتے بھی ہیں. تو یہ اگر آپ بتائیں کہ کون کون سے مقاصد کے لیے کون کون سی آیات، کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہم ذرا گفتگو کو اس طرف موڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو آپ سن ہی چکے فضائل میں کہ اوور آل پوری سورہ یاسین ہی، یعنی ایک انڈیویجولی بے پناہ فضائل بتانے کے بجائے ایک حدیث مبارکہ اس کو کفایت کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا جس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی وہ پورا ہوگا. تو ہر جائز مقصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بیسیکلی یہاں پر جو سلام قول من رب الرحیم یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے لیے خاص طور پر وظیفہ جو لوگ اختلافات کا شکار ہیں، چاہے وہ فیملی میں نے شوہر کی طرف سے، خاندانوں کی طرف سے، یا ورک پلیس پر دشمن کا یا مخالف کا خطرہ ہے اگر، یا اس کی طرف سے اپوزیشن کا کوئی ایشو ہے، تو اس صورت میں فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، یعنی ہر نماز میں جب فرض ادا کر لیے جائیں تو پھر کم از کم 33 ٹائمز، مطلب یہ جو ہم بتاتے ہیں نا اتنی دفعہ، یہ بھی علماء کرام کا ایک ایکسپیرینس ہے، بزرگان دین کا ایک تجربہ ہے. کسی نے کہا میں نے اتنی دفعہ پڑھا مجھے فائدہ ہوا، کسی یہ بھی میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہاں تاک ہنسوں میں رکھنا، کیونکہ اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آڈ نمبرز پسند ہیں، تو تاک ان سے آپ 7 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، یا 21 دفعہ پڑھیں، یا 33 ٹائمز پڑھیں، یا 31 ٹائمز، بس آڈ نمبر میں رکھیں. تو 33 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم، جس کی طرف سے مخالفت کا خطرہ ہے اس کا چہرہ تصور کریں. ہمارے ہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے چہرہ امیجن کر کے اس پہ پھونک دیں، لیکن پھر وہی بات کہوں گی کہ پڑھ لینا بھی الحمدللہ کافی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت کو ختم فرما دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے، تو ایک قبر کو آپ نے دیکھا اور اس کے بعد آپ مسکرائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ کیا سبب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اہل قبر تھا یہ مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، اور اس کا بیٹا اس کی قبر پر جب پہنچا تو اسے عذاب ہو رہا تھا اس مردہ کو، لیکن جب اس نے وہاں پہنچ کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی تو وہ عذاب روک دیا گیا.
تو یہ کانسیپٹ بھی ہمارا جیسے حدیث مبارکہ میں کہ اپنے مردوں کے لیے سورہ یاسین، تو اس کو علماء کرام نے جو اس حدیث کو واضح کیا ہے تو اس میں یہ بھی کہا کہ جو قرب المرگ لوگ ہیں، اس میں ایک عجیب بات تھوڑی سی ہے، ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے نا کہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ بس اب بچے گا نہیں یا امید چھوڑ دیں. یہ ایک خوف ہے، یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید یہ اس سے مر جائے گا. ہاں جیسے کسی کے پیروں کو وقت نزا کی تو لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سورہ رحمان سورہ یاسین نہیں لگانی. یہ لوگوں کو تو یہ اس میں یہ اسی لیے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ اس سے خیر و برکت ہوگی. اس کی حیات ہے تو برکت کے ساتھ جیے گا، اور اگر اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اس کی جو موت کی تکلیف ہے وہ راحت میں بدل جائے گی، اس میں آسانی ہو جائے گی. تو بہت سے نظریات ہمارے خود ساختہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، مثال کے طور پہ ماشاءاللہ کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے ہمارے کلچر میں کہ اچھی بات سن کے ماشاءاللہ کہتے ہیں. اگر آپ کہیں گے نا میری فلاں چیز گم ہو گئی یا آج تو میرے پیٹ میں بہت درد ہے، تو میں کہوں گی ماشاءاللہ، تو آپ برا منا لیں گے کہ یہ کیا، مجھے تکلیف ہے اور یہ اس پر ماشاءاللہ. جبکہ ماشاءاللہ کے معنی اللہ جو چاہیں، اللہ کی رضا سے ہر چیز ہوتی ہے، اس کی حکمت و مرضی سے. ایسے ہی سورہ یاسین اگر بیماروں پر پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی، اگر تکلیف میں ہے تو اس کو راحت ملے گی. اور خاص طور پہ رشتوں کے لیے، کیونکہ ہمارے مین کنسرن محدود سی زندگی ہے، شادیوں کے لیے بھی ہر جمعرات کے دن بعض بزرگوں نے کہا کہ چاند کی تاریخ دیکھ لیں. جب اسلامی کیلنڈر کے حساب سے چاند کی پہلی تاریخ آتی ہے تو جو فرسٹ تھرسڈے ہے، یعنی کہ نوچندی جمعرات جو ہوتی ہیں، ہر جمعرات کے دن 7 جمعرات تک چاند کی کوئی بھی کسی بھی مہینے کے چاند کے حساب سے سورہ یاسین شریف کا فجر کی نماز کے بعد ورد کیا جائے کم از کم 1 مرتبہ، اور پھر دعا کی جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اچھا ساتھی، چاہے وہ خاتون کے لیے ہو یا وہ مرد حضرات کے لیے ہو، اچھا ساتھی عطا فرمائے تو انشاءاللہ اس میں بھی ضرور راستے بنیں گے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں، میری ہمیشہ اس پہ انڈرسٹینڈنگ رہی، کیونکہ میرا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا تھا جو کھل کے ہر چیز کی مخالفت کرتے تھے. یہ کیا فضیلت ہے وہ، اس بات کو سمجھ لیں کہ فضیلت کا ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے نتیجے میں جو رزلٹ یا انعام یا بینیفٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو ہم فضیلت کہتے ہیں. تو قرآن پاک کی جن صورتوں کی ہم بات کرتے ہیں فلاں فلاں فضیلت ہے، تو اس میں صرف پڑھ لینا اور پھر اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہے، تو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا بالکل بھی. اس کا فائدہ آپ کو تبھی حاصل ہوگا جب آپ اس کے مطلب پر، مفہوم پر غور کریں، اس کو دل میں بسا لیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بہتر بنا لیں اور اس پر عمل بھی کریں، تو 100% اس فضیلت کو آپ پا سکیں گے. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کالر بھی موجود ہے. عائشہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیہ آتی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے پہلے کون سی سورت کو حفظ کرنا چاہیے؟ دوبارہ سے پوچھیے گا. کون سی صورتوں کو قرآن پاک اگر حفظ کرنا ہو تو پہلے کون سی سورت کو حفظ کرنا چاہیے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ عائشہ آپ کی کال کا، اور بڑا پیارا آپ کا سوال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے یہاں حفاظ کا جو حفظ کرانا کیا جاتا ہے مدارس کے اندر، تو سورہ ناس سے شروع کرواتے ہیں تاکہ بچے نا آسانی کے ساتھ یاد کر لیں. سورہ ناس، سورہ فلاح، سورہ اخلاص، اس طرح ان کو ریوائنڈ کیا جاتا ہے. اور 30واں سپارہ سب سے پہلے یاد کرایا جاتا ہے بچہ. اور 30واں سپارہ سب سے کہیں جا رہا ہو، سب سے پہلے بچے پکڑتے بھی 30واں سپارہ پکڑتے ہیں. مطلب وہ صورتیں جو عموماً بچوں کو، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں چاروں کل ہمیں چھوٹے سے بچوں کو یاد کروانا چاہیے. اچھا یہاں بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو بھی بہن نے بات کی آیت نمبر 58 کی، سلام قولا من رب الرحیم، وہ بچے جو کن ذہن ہیں ان پر 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ 21 ٹائمز یا 41 ٹائمز بادام پر، بادام اور مصری ان دونوں کو ملا لیں، ان کو کوٹ لیں. یہ ہماری حکمت کا بھی نسخہ ہو گیا ذہن تیز کرنے کے لیے. اور اس کو شہد میں ملا کر یا دودھ میں ملا کر اگر آپ ارلی مارننگ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھ کے بادام مصری کے اندر ملا لیں، دودھ میں ان کو دے دیں بچے کو، تو انشاءاللہ اس کی قوت حافظہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اسی طرح آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے کہا تھا، جو وہ ایسے پیشنٹ جو کینسر جن کو ہے، کہیں باڈی میں کہیں بھی کینسر ہے ان کو، وہ لال یعنی کہ جو لال جگ جو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اور اس میں 3، 5 یا 7 گلاب کے پھول
اس پہ سلام قولا من رب رحیم 41 مرتبہ یا 313 مرتبہ. آپ جگ میں وہ 5 گلاب ڈال دیا آپ نے اور آپ نے اس کو 313 جگ ریڈ ہو. جی ہاں, والد صاحب فرماتے تھے. جی جی, یہ تو اب سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ کلرز کا اتنا وہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کانچ کا تو آپ نے کون سی بوٹل میں, تو سائنس بھی کلر بتا رہی ہے. بالکل, آپ اس کو کانچ میں لال رنگ استعمال کر لیں, 3 یا 5 یا 7 گلاب اس میں ڈالیں اور 313 مرتبہ یا پھر کم 41 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ آپ سلام قولا من رب رحیم آپ پڑھ کے دم کریں. آپ وہ پیشنٹس کو پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا کینسر آہستہ آہستہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے کافی سارے اس طرح پیشنٹ کو بتایا, الحمدللہ وہ کافی ریکور ہوئے. تیسرا یہ کہ وہ لوگ کہ جن کو تھریٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں, جیسے ہمارے یہاں سیاستدان ہیں, ہمارے فورسز کے بھائی ہیں میرے, تو ہمارے علماء کرام بڑے شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی بخشش مغفرت فرمائے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آیت نمبر 7, آیت نمبر 8 اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا, یہ سے یبصرون تک, آیت نمبر 7, آیت نمبر 8 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جب گھر سے نکل رہے ہوں تو پڑھ کے دم کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جو اسلام کا جو شروع کا ابتدائی دور تھا, جب آپ گھر سے نکلتے تھے خود نبی اسلام سورہ یاسین پڑھ کر دم کر کے نکلتے تھے. حضور خانہ کعبہ کے اندر آتے تھے, کافروں کو نظر نہیں آتے تھے, اللہ کے نبی نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے. ایک پروٹوکول ہوتا تھا فرشتوں کا جو اللہ کے نبی کو لے کے آتا تھا اور لے کے جاتا تھا. آپ اس سے استدلال کریں اس حدیث سے کہ اگر آپ سورہ یاسین میں چلیں, آپ سورہ یاسین کا بھی دل ہے نا, پورے قرآن کا دل سورہ یاسین اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب رحیم. تو سلام قولا من رب الرحیم, جبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو وہ مریض جو بہت زیادہ خطرناک کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آپ یا سلاموں کی تسبیح پڑھیں, یا اللہ یا سلاموں پڑھیں. تو اب اگر وہ یہ یاد کر لیں سلام قولا من رب الرحیم تو اس سے بہت زیادہ آپ بچ جائیں گے. اسی طرح وہ لوگ جو نافرمان ہیں, میاں بیوی کے اندر رنجشیں بہت آ چکی ہیں, سلام قولا من رب الرحیم آیت نمبر 58, 59, 60, 61 4 آیتیں آپ پڑھ کر چینی میں دم کر لیں. اب یہاں میں وہ بہنوں سے کہوں گا یہ نیت نہ ہو کہ شوہر کو کنٹرول کر لیں اور غلام بنا لیں, یہ نیت ہوگی جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ پڑھ کر دم کریں. ساس بہو میں رنجش بہت ہوتی ہے, کبھی کبھی جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, اس میں پڑھ کے دم کر لیں. میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ گھر ٹوٹنے کی بات آتی ہے اور کسی بھی صورت میں بیٹھتے ہیں. مزے کی بات ہے جس گھر میں جنات کی معاملات ہوں, اگر اس گھر میں زعفران سے لکھ کر لگایا جائے سورہ یاسین تو وہاں جنات خبیث مراد جو شیاطین جنات ہیں وہ انٹر نہیں ہوں گے. اچھا اب آپ لکھ نہیں سکتے تو آپ پرنٹ جو ہے وہ آپ لے آئیں. اچھا آپ یلو ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ زعفران سے مشابہت ہو جائے گی, ورنہ پھر آپ بلیک کلر میں لگا دیں. سورہ یاسین لگی ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ جنات کی انٹری نہیں ہوگی. ہماری اکثر ہوتا ہے نا بلیک میجک ہو جاتا ہے, گھر میں نحوستیں ہو جاتی ہیں, بے برکتی ہو جاتی ہیں, بدبو کا آنا شروع ہو جاتا ہے, بے برکتی اتنی ہوتی ہے کہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. اسی طرح دکان میں نظر بد کے معاملات ہو جائیں تو کہتا ہے یار سیل تو ہو رہی ہے, میں عام الفاظ میں یار غلط میں ڈالتا رہا ہوں پیسے لیکن شام میں حساب کرتا ہوں تو 2-3 ہزار کا لاس ہو جاتا ہے. یہ اکثر جو تاجر ہیں حضرات وہ بات کرتے ہیں. اس میں یہ کہ وہ سورہ یاسین کو لکھ کے اگر اس میں باکس میں جہاں وہ پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں تو اس سے جو بے برکتی والے معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. صحیح. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے سعدیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیحہ آپ ہی کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, بہت میرے مالک کا شکر ہے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج 2nd دفعہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. لاسٹ فرائیڈے بھی ہوئی تھی. مجھے بھی بہت خوشی ہے آپ نے کال کی. کیا پوچھنا چاہیے سعدیہ؟ جی مدیحہ آپی, بات یہ ہے کہ میں مطلب سید گھرانے سے ہی بلونگ کرتی ہوں میں بھی الحمدللہ, اور کافی زیادہ مطلب دوسروں کو بندہ بہت فائدہ بھی دیتا ہے, لیکن کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں گھریلو جو پریشانیاں جو ہم بعض اوقات کسی سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. تو آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھا اور میرے علماء کرام میری جو سسٹرز موجود ہیں مجھے اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے. جی جی ضرور. میری بھائی ہیں 2 بالکل جوان اس ٹائم اور ایک بہن ہے, تو ان کے رشتوں کی وجہ سے بہت پیرنٹس کے گھر میں پریشانی چل رہی ہے کہ وہ رشتے آتے ہیں, بعض کا دیکھنے بھی جاتے ہیں, لیکن بات بنتے بنتے پھر بگڑ جاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ایشو ہے, کیا معاملہ ہے نا.
अच्छा, आप नाम बताएंगी वैसे अपने नाम, अगर हम जायजा वाला निकाल सकते हैं? MCR में बता दें। MCR ठीक है, फिर आपको वजीफा बता देते हैं। ठीक है सादिया, आप हमारा शो देखते हैं। वालदा का नाम बता दीजिए। अच्छा हाँ, और अपने अगर आप MCR में अपने बहन भाइयों का नाम, अपनी वालदा का नाम बताते हैं, ठीक है सर? उसके थ्रू भी कोशिश करते हैं कि अगर हम आपको बता सकें। जी अलामा साहब, रिश्तों में वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है, भाई भी जवान है, बहन भी है। जैसे इस प्रोग्राम के आगाज़ में सूरह की फजीलतों से जो अहम तरीन फजीलत जिसमें ये बहन ने बयान की थी अभी उन्होंने, तो ख़ुद रिश्ते के हवाले से बेहतरीन सूरह है खुद सूरह यासीन, और सुबह और शाम को इसकी तलावत करना जो है बाइस खैर बरकत है। नमाज फजर के बाद तो है ही, और नमाज इशा के बाद भी, ठीक है। और ये ज़रूर है कि हाँ, अक्सर वैसे ये होता है कि हम इन तिलावत कुरान करीम करते ज़रूर हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है और फ़कत अल्फाज दोहरा रहे होते हैं। नमाज से भी वही हो रहा है। यही वजह होती है कि अल्फाजों के दोहराने का तो अपनी किस्म का सवाब है, लेकिन नतीजा जो हमें नहीं मिलता, वो नतीजा न मिलने की वजह सिर्फ ये होती है कि क्योंकि हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस तरफ नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं ना, ठीक है। हमारा मिजाज ये है कि हम जो उर्दू में फ़ज़ाइल लिखे होते हैं ना कि इसके पढ़ने से ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, तो फ़ायदे गिनते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये अब ये हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, ये तो फ़कत एक तशवीक़ दिलाने के लिए, शौक़ पैदा करने के लिए इन फ़ज़ाइल को लिखा जाता है। दरहक़ीक़त हर चीज़ बिलख़ुसूस तिलावत कुरान करीम सिर्फ इस नियत से की जाए पहली मरतबा बैठ के कि अल्लाह तू राज़ी होता है कि तेरे कलाम की तिलावत की जाए, मैं फ़कत तेरी खुशनुदी के लिए, तेरी रज़ा के लिए कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ, कर रही हूँ मैं। जब ये कॉन्सेप्ट ज़हन में आ जाएगा ना, तो खुद ब खुद एक कहिए कि जो एक वायरल आ जाता ना बीच में कि मैच नहीं कर रहा होता। जी 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 जी, हम जो बात कहते हैं ना कि किसी तस्बीह को 100 दफ़ा पढ़िए। जी 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 जी, देखिए कलाम इलाही एक दफ़ा पढ़ें, 100 दफ़ा तिलावत करें, 1000 दफ़ा करें, वो ऐसा रखता है। इसका फ़लसफ़ा वक़्त ये होता है, 100 दफ़ा जो कहा जाता है, 200 दफ़ा कहा जाता है कि जब हम 100 दफ़ा पढ़ रहे हैं, कोई एक दाना तो ऐसा आएगा ना दरमियान में कि जब ये राब्ता कनेक्शन बहाल हो जाएगा, वायरस खत्म टल जाएगा कहीं से, वो उसी का इंतज़ार हो रहा होता है, खुदा उसी का इंतज़ार कर रहा होता है, कोई एक लम्हा तो आ जाए, बार बार दोहराते रहो उसके अल्फाज, ये बार बार दोहराएगा, जिक्र करता रहेगा। तो बात ये कि हम दरहक़ीक़त जो तिलावत कुरान करीम करते हैं तो उसको समझ के और तर्जुमा साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि तर्जुमा जब पढ़ता है इंसान को, हम सबको नहीं मालूम कि अरबी में कि क्या बयान क्या हो रहा है। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि मैं जो ये अरबी पढ़ रहा हूँ तो इसके मायने क्या हैं, जी जी, तो मेरी ज़ात पे उसका असर कैसे पड़ेगा उसका, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर वो नतीजे भी देती हैं। तो खुद इनके यहाँ जो मसल बताए हैं, पहली बात तो ये है कि इस प्रोग्राम तो से एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि क़त्अन वो वालिदैन परेशान ना हुआ करें कि जिनके यहाँ रिश्ते में ताख़ीर हो रही है, अच्छा, या जिनके यहाँ विलादत में ताख़ीर हो रही है, हम परेशान हो जाते हैं। बच्चे की शादी को 3 साल हो गए, अब तक कुछ होना ही, तो 2 साल हो गए, वजह होती है। देखिए मतलब होता क्या है कि देखिए 2 चीज़ें तो तय है ना, जो उर्दू मुहावरा हमारे ज़रबुल वसल हमारे यहाँ है ना कि सेहरे के फूल कब खिलने हैं खुदा को पता है, और ज़िंदगी का आखिरी दिन कब है, आखिरी सांस कब है, खुदा को पता है। इन 2 चीज़ों को किसी को नहीं मालूम, ठीक है ना। खुदावंद आलम जानता है कि कब होना है, तो मामला जो है उसके अंदर इस तरह से होना चाहिए इसमें कि जब इंसान को तिलावत कर रहा है या जिक्र कर रहा है तो फ़कत एक तो खुदा की तरफ होना चाहिए। मैं मिसाल दूँ, मैं जी जी, मेरी कज़न है, मैं बच्ची है, उसकी शादी हुई लाहौर में, 3 साल हो गए, माँ बहुत परेशान थी, अब साहब दुआ करें दुआ करें दुआ करें। अभी तवस में लाहौर गया, मैंने कहा इंशाल्लाह आएंगे तो खुशबू जानेंगे अब हमें। तो कल रात को फ़ोन उनका आया कि अल्लाह ताला ने सुन ली और माशाल्लाह। मैंने कहा इस पर परेशान होने की बात नहीं है, खुदा जब चाहता है जिस रूह को भेजना, हाँ, वो खुदा भेज देता है। अगर ताख़ीर हो रही है तो भला कायनात को जुमला याद रखें, हर चीज़ में रिश्ते में ताख़ीर हो रही है या औलाद की, हाँ ये ज़रूर है कि ये देखना चाहिए कि कोई यानी मेडिकली को खामी तो नहीं है, ये इंसान का तरीका भी है, ठीक है ना। तो इनके यहाँ भी है कि अगर ताख़ीर हो रही है तो यकीनन कोई बेहतर नतीजा इनको इंतजार में होगा, कितनी देर आए। और उसके लिए क्या है कि उसके लिए सदका है कि इन मामलात के लिए कि तलावत करें, और बिलखुसूस रुकावट कोई है तो उनके दूर होने के लिए सदका देते रहें, ये सही, अच्छा आसानी पैदा हो। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, तनवीर। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तनवीर भाई क्या पूछना चाहेंगे? जी जी, आप का प्रोग्राम सुन रहे हैं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप प्रोग्राम चल रहा है। और मैं टेक्सला से तनवीर बात कर रहा हूँ जी। मेरा बेटा है 24 साल का और कोई घर में मशवरा वगैरह नहीं करता, बदतमीज नहीं है, सिर्फ मशवरा वगैरह नहीं करता। अभी दूसरा शादी की बात करते हैं, कोई बताता नहीं है, और इस तरह कोई घर में मामलात में कोई मशवरा नहीं करता। सही। अच्छा तनवीर भाई ये बताइएगा कि जो आपका बेटा है ने एजुकेशन वैसे कंप्लीट कर ली हुई है? जी स्टडी कंप्लीट है उसकी, मैकेनिकल में डिप्लोमा भी की है, जॉब करता है। अच्छा, आपकी मशवरे से मुराद है कि कोई भी जिंदगी की ऐसी बात हो आप लोग साथ शेयर नहीं करता, चीजें शेयर नहीं करता वो? हाँ, शेयर नहीं करता, कोई मशवरा नहीं करता, कोई मतलब है कि घर में होते हैं ना 100 मामलात। अभी जिस तरह अभी 24 साल 25 साल उम्र है, रिश्ते की बात करते हैं, कोई बताता नहीं है, करनी है शादी नहीं करनी, किस दर करनी है, मतलब जिस तरह कोई ऐसा कोई इसके ज़हन में हावी है, कोई बंदिश है, कोई बातचीत नहीं करता, कोई मशवरा नहीं करता। आप लोगों के साथ जैसे आपका बेटा बैठता है, जब कभी शाम में आप लोग सारे बैठते हैं घर में खाना खाते तो आपके साथ बैठता है? हाँ जी बैठता है, वैसे तो बैठता है, कोई बदतमीज नहीं है, मतलब अदब भी करता है, मतलब कोई इस तरह। आप ना हमारा शो देखते रहें, हम आपको फिर इस चीज का जवाब देते हैं, उलमा कराम से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तनवीर भाई हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद थे और अपने बेटे के हवाले से, जिनकी उम्र 24 साल है, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हमारा शो भी इस वक्त देख रहे हैं वो भी रिलेट कर सकेंगे। और वो ये बात कर रही थी कि उनका बेटा किसी भी चीज़ में उनसे कोई चीज़ डिस्कस नहीं करता, कोई सलाह मशवरा नहीं करता। वो कहते हैं हम शादी के हवाले से उससे परेशान है, तो उस हवाले से भी हमें कोई खातिर खा जवाब नहीं देता, मशवरा नहीं लेता, डिस्कशन लेता। और ये आजकल बहुत सारे बच्चे जो हम देखते हैं कि वो भी माँ बाप से बहुत सी चीज़ें डिस्कस नहीं करते, तो माँ बाप ऑफ कोर्स परेशान होते हैं उनको लेके। तो इमरान भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या हम उनको वजीफ़ा बता सकते हैं? जी वजीफ़ा के साथ साथ मैं ये भी जिक्र कर दूँ, जो बात उन्होंने कही ना कि वो शादी का जब हम जिक्र करते हैं उसमें क्लियर कुछ बताता नहीं है, तो पेरेंट्स भी बसा औक़ात ही होता है वो समझते हैं बच्चा हमसे क्लोज है, लेकिन होता है शादी के मामले में, ख़ासतौर पर रिश्ते के मामले में माइंड सेट जो है ना लड़के का या लड़की का, वो कि पहले से इंगेज्ड होता है। अब वो डर के मारे, खौफ के मारे घर में नहीं बता पाता कि जी बताऊंगा तो फिर मुझे बड़ी जो है वो लानत मलामत होगी। कभी वो रिश्ता किसी बिल्कुल रिश्ता करीबी रिश्तेदार में कज़न में होता है, अब बड़ों की टसल होती है भी वहाँ रिश्ता करना ही नहीं है, लड़की भी राजी है लड़का भी राजी है, और अब बताना सही है कि बम फट जाएगा कि जी तुम यहाँ पे क्यों रिश्ता कर सकते हो ही नहीं सकता, इंटरसेक्ट भी हो सकता है। जी जी ये अक्सर होता है, जाहिर सी बात है। तो दुनिया ऐसी है कि लड़के लड़कियों की आपस में बात होती है, और रिश्ते के हवाले से मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर कोई लड़की या लड़का एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन उसका है कि माँ बाप उनके रिश्तों को मैच करके उसका कंसीडर करें। तो पहले तो उसके जहन से खौफ निकाल दें कि अगर वो किसी लड़की को पसंद करके उससे शादी करना चाहता है तो वो उससे डिस्कस करें और उस पर आमादा करें। और ये बात अभी इसी लास्ट वीक में मेरे पास एक आए अपने दोस्त को, बल्कि नहीं वालिद थे उसके बेटे को लाए कि जो ना बड़ा चुप चुप सा रहता है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, काम वाम में पढ़ाई में दिल नहीं लगता, यंग था वो भी 24-25 का होगा। तो अच्छा वो उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। मैंने कहा कि मजाकमन कहा कि किसी लड़की को दिल तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। और बेटे ने के सामने क्लियर कहा कि ये हो सकता है। हाँ उसने हंस के मुझे हाँ में जवाब दिया। बाप फिर भी बोले नहीं ऐसी मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन पता नहीं कि उसका पढ़ाई से दिल उचाट हो गया। तो अक्सर ये होता है कि भाई जाहिर सी बात है, नेचुरल है, नेचुरल है। माँ बाप को भी ना इस हवाले से ना थोड़ा सा इतनी बच्चों को लीनियंस देनी चाहिए कि बच्चा उनसे शेयर करे, बताया कि भाई मैं यहाँ करना चाहता हूँ। एक बात तो ये हो गई सबके लिए जो भी देख रहे हैं। अब रही बात रिश्ते के लिए वजीफ़ा एक ये इसके अंदर सूरह यासीन में आयत नंबर 36 है 36, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो ज़ात, सुब्हान पाक है वो ज़ात, अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, जिसने हर चीज़ को कपल बनाया, पेयर बनाया, वो तुम्हारे जानों में से, इंसानों में से, और हर चीज़ को जोड़े बनाया। वो मिम्मा ला यअलमून, ये वही है कि जिन चीज़ों को तुम जानते ही नहीं उनको भी अल्लाह पाक ने पेयर बनाया, जोड़े जोड़े में पैदा किया है। ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह पाक ने जैसे दिन है तो रात, सूरज है तो चाँद, तो इसी तरह हर मखलूक के जोड़े जोड़े अल्लाह पाक ने बनाया। तो इंसान का तो है ही। तो सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम, जो ज़मीन से चीज़ें उग रही हैं उसमें भी मेल फीमेल है।
اچھا پیڑوں کے اندر بھی میل فیمیل کا کانسیپٹ ہے. ہم تو سمجھتے تھے پیڑ لگ گئے سو لگ گئے, یہ بعد میں پتہ لگا پیڑوں کے اندر بھی سلسلے ہوتے ہیں کہ آم کا پیڑ جب وہ پھل دے گا کہ جس وقت اس کے ساتھ اس کا نر بھی موجود آم کا پیڑ. جی ہم نے باٹم میں پڑھا ہوا بچپن میں. بالکل جی ہاں, تو یہ اللہ کی شان ہے. تو وہ اس آیت کو 36 نمبر ہے اس کا, تو ایٹ لیسٹ کم از کم 36 ٹائم ہی پڑھیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. تو اس کی برکت سے امید ہے اچھے لڑکے لڑکیاں ان کا رشتہ ہو جائے گا. اور رشتے میں ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں میجورٹی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جو انسان نے ایک دماغ کے اندر اپنا کانسیپٹ بنایا تھا, خاکہ بنایا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑا چمکتا دمکتا ویسا آئے گا. آج کل کا گھوڑا ہے کہ سیوک کوئی پراڈو شراڈو ڈالا شالا آگے پیچھے گاڑ بیٹھے ہوں گے, تو ضروری نہیں ہے رشتہ ایسا رکشے میں بھی آ سکتا ہے رشتہ. تو بندہ اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے لوگ دیکھیں, مال وال بھی دیکھتا ہے, اس میں رغبت ہے, لیکن وہ اپنا معیار دیکھتے ہوئے رشتے کو میچ کریں. دوسری کسی کے اندر آیت ہے جو شروع میں وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. دشمن سے بچنے کے لیے تو مفتی صاحب نے بتا دیا, لیکن اس کے اندر عاملین تجربے کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو بالکل اپنا انڈرسٹوڈ کرنا چاہتی ہے کہ جی میرے کنٹرول میں رہے, پھر ادھر یہ خواتین کو نہ دیکھے اور میرے حصار میں رہے, تو اس نیت سے اگر یہ پڑھتی ہیں کہ وہ یہ تو بڑا کلپ میں ابھی سے بتا رہی ہے, کلپ بڑا وائرل ہونے والا ہے کہ جو آپ بتانے جا رہے ہیں. ہاں, تو یہ خواتین خاص طور پہ جن کو شک ہوتا ہے وہ موبائل چیک کرتے ہیں کس سے بات کر رہا ہے, کس سے چیٹ کر رہا ہے, کہاں رابطہ ہے, کیا ہے, تو وہ ان کے لیے کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا. ہاں اپنا ذہن میں رکھے کہ میں بس ان کے حصار میں رہوں, باقی میرے علاوہ ان کی کہیں نگاہ نہ پڑے. تو اس آیت کو آیت نمبر 9 وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, کہ ہم نے ان کے آگے بھی آڑ بنا دی, پیچھے بھی آڑ بنا دی, اور ان کو ڈھک دیا کہ اب لا یبصرون. اب اس کا تو کامن مطلب تو یہ کہ وہ کسی کو نہیں دیکھتے, لیکن بیوی کی نیت یہ کہ بھائی میری من چاہی اس کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھیں, بس اپنے بیوی کو دیکھیں. اس نیت سے پڑھ کر ڈائریکٹ ان پہ دم کر دیں, یا چینی پہ میٹھے پہ کوئی دم کر کے کھلا پلا دیں. ویسے تو ہمارے گھر میں جھاڑ پھونک تو ہر ایک کی چلتی رہتی ہے, کہیں نہ کہیں نہیں چلتی ہے. بیٹے کے لیے بھی ایک بات اور بتا دوں, الیوم نختم علی افواہہم, بلکہ ہر اس کے لیے ہے جو چڑچڑا کڑکڑا جو کہتے ہیں نا, کھڑوس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ کے بالکل بد مزاج, ہر وقت منہ سے ان کے ناراضگی والے الفاظ نکلتے ہیں, یا باسز ہیں کہ جی ہر وقت اپنے امپلائیز کو جو نا ٹارچر کر رہے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, بہت زبان کھلی رہتی ہے. تو اس کے لیے بہترین آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم, بس اتنا جملہ الیوم نختم علی افواہہم, کہ آج کے دن ہم نے ان کے منہ پہ مہر لگا دی. تو اس کی برکت سے ابھی 9 دفعہ پڑھ لیں, 11 مرتبہ پڑھ لیں, جس طرح کا جتنا سامنے والے کے اندر شدت سے تلخی ہے اسی شدت سے یہاں سے پڑھنا شروع کریں. اس کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو, بس اس لیے کہ اس کی گندی زبان بن جائے, یا کوئی گالم گلوچ کرتا ہے بہت زیادہ, بس اوقات گھر میں پیرنٹس کی ہوتی ہے, ہر وقت گالم گلوچ چل رہی ہوتی ہے, صبح مارننگ ایسے ہوتی, تو اس آیت کو پڑھ کے ان کا تصور کر کے دم کریں, تو انشاءاللہ اس سے ان کی وہ زبان بندی بھی ہوگی اور ہدایت کے اوپر بھی رہیں گے انشاءاللہ. صحیح. اور نظر کے لیے مجھے اس میں سے بتائیں کہ کیا نظر کے لیے بھی سورہ یاسین میں کوئی ایسی آیت ہے جس کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں بار بار؟ نظر کے لیے, اور سمجھیں کہ جو بگڑے ہوئے ہمارے گھر کے افراد ہوں, بچے ہوں, بڑے ہوں, کوئی بھی ہو, اور کیونکہ ایک ایج ایسے جب پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے تو ایک ایج ایسی آتی ہے جس میں ہارمونل ایگزیکٹلی سب چیزوں کی وجہ سے بچے بڑے باغی سے ہو جاتے ہیں. اچھا میں تو اکثر ماؤں کو سمجھاتا ہوں, مائیں بھی دیکھیں بسا اوقات وہ ایسا ٹریٹ کرتی ہیں بچے کو جو 5 سال کا تھا, اب جب وہ 25 سال کا ہو گیا تب بھی چاہتے ہیں ہمارے اشاروں پہ چلے, ہمارے کہنے پہ واش روم جائے, ہمارے کہنے سے واش روم سے واپس آئے, اور ہمارے کہنے پہ یہ کھائے, ہمارے کہنے پہ وہ کھائے. 25 سال کا لڑکا پورا ایک میچور ہو چکا ہوتا ہے. پہلے تو بادشاہ بن جاتے تھے 25 سال کے. تو میں ماؤں سے پوچھتا ہوں کیا کہتی ہے, کہتی ہے نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتا, میں اس پہ غصہ کرتی ہوں, تو بدتمیزی کرتا ہے کہ جی آپ زبردستی نہ کریں, آپ اپنی پڑھ لیں, میں جانوں میرا اللہ جانے. تو میں ان کو کہتا ہوں تھوڑا سا آپ ریلیکس دے دیں. اس طرح کہیں گی تو ان کو مزید واقع چڑ ہوگی, پھر وہ بدتمیزی کرتے ہیں, کیا بھر وقت کہتی رہتی ہیں, یا بسا اوقات اماں ہوتی ہے صبح صبح فل لاؤڈلی جو ہے نا سورہ رحمان, سورہ یاسین وہ گھر کے اسپیکر پہ چلا دی. اب وہ آج کل کی بگڑی نسل سو رہی ہے, خراٹے لے رہی ہے, اور ماں نے چلا دی, اور بار بار منہ نکال کے رضائی سے کمبل سے کہہ رہا امی بند کر دیں, ایسا کر دیں, نہیں نوست پھیلا رہا تو گھر کے اندر نوست پھیل جائے گی. اللہ مجھے میری امی ویسے ہی کرتی تھی, 6 بجے بابا سے بلند لگا دیتی. تو بائی فورس جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو اس سے اور چڑ پیدا ہو جاتی ہے.
تو اب آپ نے کہا جو باقی ہیں یا اس طرح نافرمان اولاد، تو اس کے لیے شروع کی 4 آیتیں بڑی بہترین ہیں. جو بگڑے ہوئے ہیں کہ نشے میں لگ گئے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی بھی ہے، یہ تو بڑا کامن ہو گیا کہ لڑکیاں بھی اسموکنگ تو کرتی ہیں، ویپ وغیرہ چل گئے، اسی طرح سگریٹ ہے، یہ شیشہ وغیرہ، بہت کامن ہو گیا. وہاں بھی بچے مطلب 11-12 سال کے بچے کر رہے ہیں. وہ گلے میں گھنٹی کی طرح ڈلا ہوا ہے، بس ہر اس پہ چرس لے رہے ہیں، اور اس کے بعد گپے شپے چل رہی ہیں، گیم چل رہے ہیں. رات کو اکثر دیکھتا ہوں 4 بجے تک وہ ڈبو شبو لگے اس میں کھیل رہے ہیں اور چرس بھی پی رہے ہیں. تو ایسے تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے جو بگڑ رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، تو ان کے لیے یاسین و قرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ 4 آیتیں انک علی صراط مستقیم خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ صراط مستقیم پر آ جائے، اور چاہے تو اگلی آیت بھی شامل کر لیں 5. ان آیات کو حسب سہولت حسب توفیق جتنا بھی ہو 11 مرتبہ 41 مرتبہ یا 113 مرتبہ پڑھ کے ڈائریکٹ بچے کو بھی پلا دیں، اور کھانے کی چیزوں پہ دم کریں، سب پئیں. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے بچہ اتنا چڑچڑا ہوتا ہے، پانی دم کیا وہ نہیں پیتا، کہتا ہے مجھے پینا ہی نہیں. تو اگر ایسا بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس کو پڑھ کے گھر کے جو اس کا بیڈ ہے بستر پہ اس کا چھیٹا دے دیا کریں. تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بچے، یا اگر بیوی بہت باقی ہے، شور مچانے والی ہے، چیخ پکار کرنے والی ہے وہ، یا شوہر بہت تلخی مزاج والا ہے، تو ان سب کے لیے ایک آرامد ہے انشاءاللہ. کیونکہ جی اچھا جی، مسز نسیم ہمارے ساتھ حیدرآباد سے کالر موجود ہے. السلام علیکم جی. سننا. ہیلو. ہلو جی السلام علیکم مسز نسیم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اسٹوڈیو سے مدیحہ نقوی بات کر رہی ہوں، کال لگ گئی آپ کی. ہاں جی ہاں مدیحہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کرتے. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. بہت خوشی. بس میرا بھائی بہت غصے والا ہے، یقین کیجیے بیوی تک کو نہیں چھوڑتا. ایک بیٹا ہے اس کا اتنا جینا حرام کر دیا ہے، پڑھتا بھی ہے، بچہ بھی فرسٹ ایئر میں، اب انٹر میں گیا ہے. اور ہم لوگ تھک چکے ہیں، بھائی کے گھر نہیں جاتے ہیں. ہم صرف 2 بہنیں ہیں غیر شادی شدہ، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں بس. اوہو اچھا. آپ جی ہاں یقین ہمارا ہر کوئی مدد کرتا، مگر ہمارا بھائی ہمیں کچھ نہیں دیتا ہے. مدیحہ میں سچ بول رہی ہوں. واپڈا میں جی جی غصہ، اتنا غصہ، اب تو اتوار تو قیامت ہے گھر میں. تو آپ بتا رہی کہ آپ اور آپ کی جو دوسری بہن ہے آپ لوگ، اچھا کیونکہ آپ کا نام مسز نسیم لکھا ہوا، تو آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، ہم دونوں بہنوں نے نہیں کی تھی، امی کی وجہ سے ابو دیکھی تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ دونوں بہنیں ساتھ بھائی امی کو چھوڑ کے بھاگ چکے تھے. اچھا. ان کا صرف دنیا میں ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی زیادہ عمر کا نہیں، فرسٹ ایئر میں گیا ہے. تو بیوی کا بھی جینا حرام، یقین کرو چپے چپے سے مارتا ہے اسے. پڑھے لکھے بہت ہے، شریف ہوتا سے پردے سے رہتی ہے، جب بھی ایسی نہیں میرے بھائی. اللہ. اور تو وہ بچپن سے ویسے ایسے ہی تھے آپ کے بھائی، اور اکلوتے بھائی آپ کے؟ بچپن سے ہی ایسے تھے. یہ بات کی آپ نے بہت بڑی. ہم بھی چھوٹے تھے، وہ بھی چھوٹا تھا، وہ بچپن سے ہی ایسے تھے. اوکے اوکے. چلیں آپ نا نسیم صاحبہ آپ ہمارا شو دیکھتی رہی ہیں، اور ہم علماء سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ بھائی کو غصہ بہت آتا ہے جیسے وہ بتا رہے ہیں. دیکھیں یہاں مارتے بھی ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. آج کل کے معاشرے میں، اور پہلے بھی اگر دیکھیں ہم، تو بعض اوقات بیٹے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے بیٹیوں پر، اور وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اہمیت دینے کی وجہ سے وہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے کہ یہ جو ٹائم تھا نا، وہ سمجھتا ہے میں برتر ہوں. جی 7 سال سے لے کر 14 سال کا جو ٹائم ہے یہ انتہائی اہم ہوتا ہے. اس میں ہی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل ایسے گیلی مٹی کی طرح ہے، جس طرح سے آپ بنا لیں گے نا وہ اس انداز میں بن جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ نہیں، چھوٹا ہے چھوڑ دو، اگنور کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ جب 14 سال کی عمر تک پہنچتا ہے نا، تو اب ماں باپ ڈرتے ہیں اس بچے سے، کیونکہ آپ نے 7 سال جو تھے نا اہمیت کے، وہ تو آپ نے ضائع کیے. اور اکثر میں نے دیکھا کہ کہاں ضائع، مائیں کھانا پکانے میں وقت ضائع کر دیتی ہیں. کھانا بنائیں، آپ اپنے بچے کو بالکل چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہا ہے. کہیں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کی گفتگو میں کوئی اس طرح کی بات ہے تو فوراً اس کو ٹوکیں آپ. ہم کہتے ہیں نہیں تھوڑا ابھی چھوٹا ہے، تھوڑا سمجھدار ہو جائے گا پھر اس کو. ہم نا اس پہ دعا کی چھوٹا. ہاں مجھے وظیفہ بتائیں کہ اگر ہم کیا کریں. دیکھیں سورہ یاسین کی ابتدائی 4 آیات کی بات جیسے عمران بھائی نے کہی، آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صبح و شام 41 مرتبہ پڑھیں، بچے کے تصور کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ گھر کے ماحول میں بھی بہتری آئے گی. اور دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مار پیٹ خواتین کھاتی رہتی ہیں نا اور زندگی بس اس پر گزار دیتی ہیں
کہ نہیں اگر میں مجھے کمپرومائز کیوں کر رہی ہیں آپ اتنا کمپرومائز؟ مطلب خدا بھی اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ اس پہ پٹتے رہیں اور اپنی زندگی کو گزار دیں. کیوں گزار رہی ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں جہاں اس طرح کا ماحول ہے. بندہ تو یہی سوچتا ہے نا کہ بھئی یہ تو سب میرے محتاج ہیں اور ایسی ہی زندگی گزرتی رہے گی اور میں پیٹتا رہوں گا اور یہ جو ہے یہیں پہ بکری کی طرح بندھی رہے گی میرے پاس. کمپرومائز کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ پٹ رہی ہیں اور پٹنے کے بعد کمپرومائز, اور یہ خاتون ان کو نہیں دیں, یہ آنے ہی نہ دیں, ان کو قطع تعلق کریں اس طرح سے تاکہ اس کو اس کی غلطی کا احساس ہو. یہ اسلام اس چیز کی کوئی اجازت دیتا ہے کہ معاشرے میں آپ اتنا بگاڑ کر دیں کہ بہنوں کو آپ الگ ستا رہے ہیں اور بیوی کو الگ ستا رہے ہیں. اور انہوں نے جو جملہ کہا کہ وہ یہ لحاظ نہیں کرتا کہ کہاں لگ رہی ہے اور کس طرح سے لگ رہی ہے. اللہ اکبر, یہ جملہ یہ بڑی واقعی خوفناک بات ہے, بہت خوفناک بات ہے. اصل میں دیکھیے بہت سے مسائل ہیں, قانون ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہے, کوئی خواتین کو سپورٹ نہیں ہے. سب سے بڑا تو ایشو یہی ہے. اب یہی حرکت اگر باہر کسی ملک میں کی جاتی, ایک دفعہ شاؤٹ کرنے پر میں کوئی بھی نیبر کمپلین کر دیتا ہے. ہماری پاکستانی فیملیز برداشت کرتی رہتی ہیں, محلے والے کمپلین کر دیتے ہیں کہ اس آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہے اور فوری طور پر پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہے. ایشو یہاں پر یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی بھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک کر. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں, جو ہمارا براٹ اپ ہوا ہے تو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ہر چیز کو آپ برداشت کریں, عزت بنا کے اپنی رکھیں, مار بھی کھاتے رہیں. ہم مارے کھا لیں گے اور برداشت کر لیں گے, لیکن جو اب اگلی جنریشن ہے وہ برداشت نہیں کرے گی. اس میں آپ کو آنکھوں دیکھے 2 واقعات بتاتی ہوں. ایک مسجد تھی امریکہ میں جہاں میں ریگولر تفسیر پڑھانے جاتی تھی. اس مسجد میں فیونرل یہ جو بہت ہوتے تھے. 2 فیونرل میرے درس دینے کے دوران ایسے ہوئے جس میں ایک ایسی پاکستانی مسلم فیملی جہاں باپ ان کی والدہ کو ہر وقت مارتا تھا اور وہ مارے کھاتی تھی, جو کہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے. تو بیٹے نے باپ کو مار دیا. اس نے جب اس کی ماں کو مار رہا تھا تو بیٹے نے باپ کو شوٹ کر دیا. ایک واقعہ, وہ پولیس اس کو اریسٹ کر کے لے گئی اور وہاں اس آدمی کی ڈیڈ باڈی آئی ہوئی تھی. میرے خیال سے 1 مہینے کے اندر اندر ایک اور واقعہ ہوا جس میں باپ اسی طرح ماں کو مارتا تھا اور ابیوزو لینگویج یوز کرتا تھا. بیٹا اپنی ماں کو سمجھاتا رہتا تھا کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں, جبکہ وہاں مشکل بھی نہیں تھا, سپورٹ بھی بہت مل جاتی گورنمنٹ کی طرف سے. ماں باز نہیں آئی, وہ مطلب وہ بیچاری اپنی جگہ, اس نے اپنے آپ, ہی واز اباؤٹ 19 ایئرز اولڈ, اب تک اس کا چہرہ میری آنکھوں میں ہے, اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا. اس نوجوان نے, 19 سال کے لڑکے نے ماں باپ کی یہ لڑائیاں دیکھ دی, کیونکہ ماں برداشت کریے. ایسے بہت سے بچے وہاں ڈرگز میں جاتے ہیں, وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, وہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں, دوستیاں کر لیتے ہیں, موسٹ ولنریبل ہو جاتے ہیں گھروں کے جھگڑوں کی وجہ سے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا آندھی مچانے نہیں دیں اس کو, پولیس کو رپورٹ کر دیں. خواتین کی اب تو کچھ تو ہوگی سنائی, مگر اگین وہ عورت ہی, میں اس کیس میں وہ خود ہی نہیں مانیں گی خاتون, وہ کر جائیں گی کہ ایسا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جی ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو اتنا ویل اکوپڈ نہیں کرتے ان اے وے کہ آپ ان کو اتنی تعلیم نہیں دیتے کہ وہ بیچاری اگر کسی ابیوسو ریلیشن شپ سے باہر نکل کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر لے. اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, وہ آپ نے اس کی شادی کر لی, اس کو کسی نوکری کا ایکسپیرینس نہیں ہے, پھر وہ کہتی ہے میں کہاں جاؤں گی, مجھے کون برداشت کرے گا, میرا خرچہ ہے, میرا بچہ ہے, وہ مار کھاتی رہے گی پھر. کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ویسٹ میں تو پھر چلے آپ باہر نکلیں گے, وہ آپ کی ریہاب کے لیے کام کریں گے, آپ کو کچھ سکھائیں گے, کچھ کورسز کرائیں گے تاکہ آپ کی کیشر ہی لگ جائے. یہاں پہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہ سسٹم نہیں ہے. ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بڑا اچھا ٹاپک ہے آج, اور بڑا یہ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے جو ہے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میرے بھائی طاہر کی تو انتقال ہوئے تھا, لیکن میری جو پھپھو تھی وہ بھی 14 دن کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو آج جب آپ جمعے کے دن اور ہے تو اس کی انہوں کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. دوسرا یہ کہ جی سورہ یاسین کے بارے میں پوچھنا تھا کہ سورہ یاسین جو ہے وہ میری بھابھی جو ہے انہیں زبانی یاد ہے, تو وہ کام جب کر رہی ہوتی ہیں, مطلب برتن دھونا یا جھاڑو لگا رہی ہیں, پونچھا لگا رہی ہیں, کوئی بھی گھریلو کام کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں صبح صبح. تو یہ وضو میں ہوتی ہیں یا کبھی وضو میں نہیں ہوتی, تو یہ صحیح ہے کام کرتے ہوئے مطلب پڑھنا؟ تو اس کے بارے میں ذرا سا ڈیٹیل بتا دیں, کیونکہ بھاجی نے مجھے ابھی آ کے میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ لازمی اس کا
आंसर भी मुझे बताइएगा तफसील के साथ कि मैं फिर उस पर अमल कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया बल्कि आपका समा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए पहले आपको कुरान में कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ मैं कि सूरह यासीन की फजीलत यह है कि किसी के वालिद या वालदा का इंतकाल हो चुका है, वो उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए जाता है, अगर दूर है, मिसाल के तौर पर कोई फ़ॉरेन कंट्री के अंदर है और पाकिस्तान में उनकी कब्र है, वो सूरह यासीन पढ़ता है जुम्मे के दिन और उनके लिए इसाले सवाब करता है, दुआ करता है, तो अल्लाह वालदेन की बरकत से उस पढ़ने वाले की बख्शिश कर देते हैं और वालदेन की बरकत से अल्लाह ताला उसको जो मांग रहा होता है उसकी हाजत को पूरा कर देते हैं। और नूर भाई बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप वालिदैन की कब्र पे जाके भी सूरह यासीन वो पढ़ें तो तब भी कितना करम होता है कि आप वहाँ जाते हैं, उनकी बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी बरकत से आपके मामलात हल कर देता है, आपको मांगना नहीं पड़ता, अल्लाह आपको बिन मांगे अता फरमा देता है। तो आज के दिन सूरह यासीन खासतौर पर, क्योंकि जुम्मे का दिन आज हम सब मैसेज ही करते हैं कि जो मरहूमीन हैं आप उनके लिए सूरह यासीन पढ़ें और सूरह यासीन पढ़कर दुआ करें, अल्लाह ताला के सारे मामलात को हल फरमा देगा। अच्छा, वो मेरे भाई और वो मेरी बहनें कि जो हिफ्ज़ करते हैं या जो हाफिज़ हैं या जिन्होंने कुरान की सूरतों को याद कर लिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम हिफ्ज़ कर रहे होते तो हमारा पेपर होता था, तो कुछ मेरे दोस्त इस तरह थे कि वो डर के मारे ना कुरान पढ़ रहे होते थे, तो हम सब वक्त साथ सो रहे होते थे। कुछ लड़के ऐसे थे वो सोते सोते एक एक दो दो सिपारे पढ़ दिया करते थे, यानी उनकी ज़बान पे चल रही है। या बैठे हैं अपना डॉक्टर इमरान भाई, ये भी हाफिज़ है माशाल्लाह, तो वहाँ देखिए मदारिस के अंदर ही बच्चों का मामूल होता है, वो पढ़ते जागते चलते फिरते कुरान पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे वो खुश नसीब लोग हैं। या यो लवीना आमानुस्कुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत करो, सुबह वसब्बिहुहु बुकरतन वसीला, सुबह और शाम करो। फिर कुरान का फस्कुरूनी अज़कुरकुम, तुम ज़मीन में याद करोगे अल्लाह तुम्हें आसमानों में याद करेगा, तुम लोगों में याद करोगे अल्लाह फरिश्तों में याद करेगा, तुम एक मरतबा कहोगे अल्लाह आसमानी दुनिया में 10 मरतबा जिब्राइल मिकाइल के सामने तुम्हारा नाम लेकर पुकारेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप सूरह यासीन पढ़ें, वुज़ू या वुज़ू बेवुज़ू आपकी ज़बान पा के आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ख़वातीन के हवाले से ये कि जब उनके मखसूस दिन हो तो उस वक़्त वो तिलावत ना करें, वो ये दुरुशी पढ़ लें, आप लाहौल पढ़ लें, लेकिन उस वक्त पढ़ते रहें, दुरुशी पढ़ते रहें, लाहौल पढ़ते रहें, ताकि शैतानी चीज़ें होती हैं वो आप पर अटैक ना कर सकें। वो जो भाई के हवाले जो भाई बहुत मारते हैं पीटते हैं, मेरी बहनों ने जवाब दिया 21 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 21 मरतबा पढ़कर ऐसे बदतमीज़ लोगों पे दम करते हैं, दुआ करते हैं इनकी हिदायत के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत अता फरमाए। सेकंड ये कि अल्लाहुम्मा या लतीफ़ु या वदूदु, देखिए हम दुआ कर सकते हैं, बिल्कुल हम गाफिल दिल से दुआ करते हैं। देखिए हम जो भी दुआएं करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम करते हैं आदतन और एक है इबादतन। जब आदत इबादत में कन्वर्ट हो जाएगी ना तो एक मरतबा से भी दुआ फर्ज से अश तक चली जाएगी। अक्सर लोग जैसे कहते हैं कि जी हमने उस दिन जब इतनी तकलीफ में थे हमने फौरन बिलक के दुआ की, तुम्हारी दुआ फौरन कबूल हो गई। उसकी वजह ये थी आपकी तवज्जो होता है। देखिए वहाँ का जो यानी कि जो नेटवर्क है रहमतों का बरकतों का, वो वाईफाई तो ऑन है, दिल के सिम में जो है ना वो खराबी है, कितने सारे वायरस है। एक मरतबा दुरूद पढ़कर लाहौल पढ़कर तवज्जो के साथ और आँखों से जो आंसू निकलते हैं ना वो दिल के सारे वायरस को ख़त्म कर देते हैं। ये जो पक्के सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बरकत अता फरमाएगा। सूरह यासीन एक थोड़ी फजीलत ये बयान कर दूं। अच्छा, वो बहुत सारे लोग के जो एंजाइटी का शिकार रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, बदहवास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यासीन वल कुरानिल हकीम इतना सी 2 आयतें भी या तीसरी इन्नका लमिनल मुरसलीन पढ़ के, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा भाई एंजाइटी का शिकार है, मेरी बहन एंजाइटी का शिकार है, या मेरी वाइफ या मैं एंजाइटी का शिकार हूँ, मेरी वाइफ मुझ पर दम करे, जब सो रहे हो ना तो जब 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। अच्छा, मिसाल के तौर पर भाई कहीं दूर है और आपको मालूम चल गया कि वो डिप्रेशन के अंदर है, तो आप तसव्वुर में या इशा की नमाज के बाद आप तसव्वुर में, अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर पर 3 आयतें पढ़कर दम कर दें, यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, वही 3 आयतें। अच्छा, ये पढ़ पढ़ के अपने ऊपर दम करते रहेंगे, बच्चों पे दम करते रहेंगे, नज़र बस से महफूज रहेंगे, आपको क़ुव्वत हाफ़िज़ा बाकमाल रहेगा। तीसरा ये कि आप एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अगर आप उसको पानी में, जैसे मिसाल के तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ा यासीन पढ़ा पी लिया, इससे ये होगा कि मैं डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं जाऊँगा। और जिस तरह पहले प्रोग्राम के अंदर ये रामिन मैंने एक बात की थी, और रिसर्च है कि जापानीज़ ने किया ना कि आप एक पानी ऐसे रखें जी, और एक पानी पे आप कुछ पढ़ें
سارے جو مالیکولز پازیٹیو ہوگا, جب پازیٹیو انرجی جائے گی تو اس کے مالیکولز چینج ہو جائیں گے, اور یہ پانی جب اندر جائے گا تو پورا پازیٹیو ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, پوری کی پوری چیزیں ہو گی. چھوٹی سی موٹی بریک لینی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی, بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا جو شو تھا ہم نے اس میں ڈسکشن یہی کی تھی کہ بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے دریا کو کوزے میں سمیٹنا. ہم سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں, پھر اس میں بہت ساری آیات ہیں جن کو ایز اے وظیفہ ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں. تو مشکل تھا ہمارے لیے, ہم نے شو میں پہلے آپ کو ڈسکلیمر دے دیا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ جو سورہ یاسین کی آج ہم بات کریں سورہ یاسین کو ہی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. آنے والے دنوں میں ہم سورہ رحمان کی فضیلت کے حوالے سے پھر جس کی آیتوں کا کہاں کہاں پر جو ہے وہ زیادہ آپ ورد کر کے بہت ساری اپنی چاہے وہ طب کی بنیادوں پہ آپ کو کوئی پرابلم ہو یا ویسی دنیاوی کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں ویسے سورہ یاسین کی تلاوت کا بہترین جو وقت ہے وہ علامہ صاحب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بہترین وقت جو ہے وہ نماز فجر کے بعد ہے. جتنے بینیفٹس خدا کی طرف سے انسان کو عطا ہوتے ہیں وہ نماز فجر کے بعد ہوتے ہیں. اور جو ہماری عادت ہے اور جب ہم نے اپنے بعد میں پڑھا کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد رسول خدا کو اور آل رسول کو ہدیہ کیجیے, بخشیے نہیں اور نہ بخشے جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو بہت اچھی بات ہے, ان کو ہدیہ کیا جاتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا, اپنے انسانوں کو بخشنے کے اصال ثواب کیا جاتا ہے, لیکن رسول خدا کو آل رسول کو ان ہستیوں کو ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے. یہ تمیز ہے, کچھ آداب ہے ہمیں. اور یہ تحفہ دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تحفہ دیا تو جب آپ نے تحفہ دیا تو پلٹ کے تحفہ آئے گا, دوسرے کے جواب تحفہ ہوگا. آپ نے اپنی بساط کے تحت دیا, وہ اپنے اختیار کے تحت آپ کو پلٹ کے دیں گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا, تو بہترین وقت جو ہے اس کا نماز فجر ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نماز مغربین کے بعد بھی اس کی تلاوت کی جائے تو بہت باعث سے خیر و برکت ہے یہ سورہ کی تلاوت. ٹھیک ہے نا, اور اس میں اتنے فضائل ہیں, ظاہر گفتگو اس کے فضائل پر ہماری کیا حیثیت, جب رسول خدا کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو جاتی, فضائل ختم نہیں ہو سکتے. بالخصوص جو جن کے چہرے پر وہ سفید نشان ہوتے ہیں نا, برس کے مریض ہوتے ہیں, دھبے ہوتے ہیں, بالخصوص یہ سورہ یاسین ان کے لیے بہترین اکسیر ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا. اور اگر جو میں نے روایت پڑھی اس میں یہ ہے کہ اگر شہد سے لکھ کر سورہ یاسین کو, ٹھیک ہے, زیادہ مشکل کام تو ہے, شہد سے لکھ کر ظاہر ہے کہ یہ اس شہد سے لکھ کر اگر یہ برس شدہ مریض کو یہ پلائی جائے تو وہ کام جو دنیا کی دوا نہیں کرتی وہ دیکھیے کیسے یہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بے اولادی کے لیے اولادی نہیں ہو رہی, اس کے لیے بہترین ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے اب تک بات ہو چکی, سورہ یاسین ایک ایسی سورہ ہے کہ جس میں سب چیزیں موجود ہیں. جب یہ قلب قرآن ہے تو کیفیت یہی تو ہے نا اس کی کہ تمام سپلائی جو ہے اسی سے ہو رہی ہے. پوری کائنات کو پورے قرآن میں جتنی سپلائی ہو رہی ہے اسی سے, جیسے بلڈ سے سینے میں دل ہوتا ہے, پورے باڈی کو سپلائی بلڈ کسی سے ہو رہی ہوتی ہے. پھر حیات ساری رگوں کی حیات 70,000 رگوں کی حیات جو اس کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ یاسین جو ہے اس کا بہترین وقت جو ہے نماز فجر کے بعد ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر نماز مغربین کے بعد بھی اگر اس تلاوت کی جائے تو بہت شاندار ہے اس کا. اور کیا کہتے ہیں اس کی جو چند آیت ہیں, جیسے آیت نمبر 42 ہے, 89 آیت ہے, یہ جو آیتیں ہیں, یہ جو کچھ آیتیں ان میں ہیں, ان کو اگر ان اوقات میں اگر پڑھا جائے اس کو تو مطلب رزق روزی کے لیے, بیماری کے لیے, بخشش کے لیے, تو الفاظ نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کے فضائل بیان کر سکیں. ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں, زاہدہ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک. زاہدہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ ہی میری فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے اور میں ڈیلی آپ کا پروگرام سنتی ہوں. مجھے آپ ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہیں, اور آپ کے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی نا, آپ نے بہت اچھے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا کیا پوچھنا چاہیں گے زاہدہ آپ؟ آپ ہی میں نے نا اپنی سسٹر کے بارے میں نا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتی ہوں. یہ آپ کے جو ان سے کہ نا ان کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ابروڈ سے آئے ہیں 30 سال کے بعد, اور ان کو نا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور دونوں میں نا بہت زیادہ تلخیاں بڑھ گئی ہیں. اس کی ایز اے سسٹر میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ بہت زیادہ میں نماز کی تلاوت بھی کرتی ہوں,
لیکن کچھ یہ علماء کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بیسٹ مجھے بتا رہے ہیں, میں ایز اے سسٹر ان کے کیا پڑھوں. ٹھیک ہے, میں عمران بھی وہ کہتے ہیں ان کے سسٹر کے ہسبینڈ ابراڈ سے آئے ہیں, لیکن کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ کافی حالات خراب ہیں. میاں بیوی میں جی شاید سننے والوں کو اجتماع نہ ہو گیا ہو, میں نے 79 کہا تھا, 89 میرے منہ سے نکلا ہے کیونکہ یہ آیت تھی ٹوٹل 83 ایئرس کی. اچھا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میرے 42 اور ٹھیک ہے 79. ٹھیک ہے, یہ بھی ویسے پڑھی جا سکتی ہے ان کے معاملے میں. کیس کیا بتایا نا کہ بہن انہوں نے کہا ان کی جو بہن ہوئی ہیں وہ ابراڈ سے آئے ہیں, اور جب واپس آئے تو اپنی بہن کے لیے کچھ پریشان نہیں ہے, تو ان کے ہسبینڈ میں ان کی بہن کے درمیان کوئی ایسی بات مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے کہ اب بڑی صورتحال خراب ہو گئی ہے نا, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ایسی ہمیں بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ اپنی بہن کے لیے پڑھ سکیں, تاکہ ان کے جو گھر کے معاملات ہیں میاں بیوی کی وہ بہتر ہو سکیں. چونکہ اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو میں ایک بڑا وظیفہ بتا دیتا ہوں خود ان کے لیے کہ جو مسائل کا شکار ہو, پرابلم ہو, آپس کی لڑائیاں ہوں, یا کوئی بزنس ہو, یا شروع کرنا چاہ رہے ہو, گھر لینا چاہ رہے ہو, یا باہر جانا چاہ رہے ہو, تمام کاموں کے لیے ایک بہت پاورفل وظیفہ اس کی جو آخری دعا ہے نا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس میں دو چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائے کہ ایک امر ہے اور ایک ہے ارادہ. جی تو انما امرہ, بس اس کا حکم ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے امر کرنا کہ ہاں بھائی اب یہ ہونا ہے, تو اذا اراد شیئا, جب وہ کسی چیز کا اللہ پاک ارادہ فرماتے ہیں, ان یقول له, تیسری چیز پھر ہوتی ہے وہ کن فیکون, کہ بس اللہ پاک کہتے ہیں امر کرتے ہیں کن ہو جا, فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اس نیت سے پڑھے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, یہ دوسری آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام ملکوت ہیں, ہر چیز پہ قادر, مطلب کہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, یہ ہر چیز اسی کی طرف لوٹ کے جاتی ہے, اسی کے پاور میں ہے. ان دو آیتوں کو بزنس کے لیے, گھر خریدنے کے لیے, رشتوں کے لیے, شادی کے لیے, پرابلم سالو کرنے کے لیے, اچھی جاب کے لیے, یہ اکثر لوگ ہوتے ہیں ویزا کے اپلائی کیا, ویزے کے لیے, پروموشن کے لیے, یا کوئی بھی چیز ہو, تو کم از کم ایٹ لیسٹ اگر اس کو 313 مرتبہ پڑھ لیں, اول آخر درود ابراہیم پڑھ لیں, تو اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ پاک میرا فلاں 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 کام کر دے. اچھا میرے بھی تجربہ یہ کہ اکثر جو ہے نا جو بھی وظیفہ تو خاص وظیفے تو وہ ان کو پہلے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کے کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان کی سب سے پسندیدہ محبوب شخصیت حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے, پھر اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے طفیل یہ ایک تو ان کی خدمت میں ہدیہ فرما دیجئے, اور سارے اہل بیت اطہار کی خدمت میں ہدیہ فرما کے پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے صدقے طفیل فلاں 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 کام آسان فرما دیجئے. اور اس میں دیکھتا ہوں بہت تیزی سے آسانی ہوتی ہے, واسطہ ہی ایسے آپ ڈالتے ہیں کہ کوئی وہاں سے انکار ہی نہیں. خاص طور پہ میاں بیوی کے لیے, شادی کے لیے, بچوں کے رشتے نہ ہونے کے لیے, ان کو تو باقاعدہ نام بھی بتاتا ہوں, حضرت علی, حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ, حضرت جناب نبی کریم, حضرت خدیجہ الکبریٰ, حضرت عائشہ کے نام لکھ کے اپنے نام ان کے ساتھ لکھ کے رکھ دیں, قرآن کریم میں کہیں سورہ یاسین میں رکھ دیں, آیت نمبر 36 میں رکھ دیں, تو رشتہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. 1 سال کے اندر اندر الحمدللہ تجربہ ہے کہ ان کی برکت سے رشتہ ہو جاتا ہے, کیونکہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ خود نام میں ایک تاثیر ہے. بالکل کبھی کبھی ہوتا ہے نا تو بس صرف یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ, یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ, وہ ایک عجیب سے اس سے نا وہ کنیکشن روحانی جڑ جاتا ہے, اور دیکھتے دیکھتے بہت سارے پرابلم جو ہوتے ہیں وہ سالو ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کو کریں بہن کے اور بہنوئی کے لیے, تاکہ ان کے اندر غلط فہمیاں دور ہوں. اور دوسرا سمجھانا بھی چاہوں گا کہ میاں بیوی کے رشتوں میں, یا بہنوں بھائیوں کے رشتے میں, یا بڑے چھوٹے کے رشتوں میں بسا ہوگا چھوٹی سی بات کی وجہ سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ان غلط فہمیوں کو ہم کوشش کریں دور کریں, اور غلط فہمیاں جو ہے نا وہ اس نوبت تک نہ پہنچے. خاص طور پہ میاں بیوی کے ریلیشن میں تو چھوٹی سی ایک ماچس کی تلی جلانے کی دیر ہوتی ہے, وہ بم بلاسٹ ہو جاتا ہے پھر. اور شوہر زیادہ تر غصے میں وہ کرتے ہیں کہ جی طلاق دے دوں گا, طلاق دے دوں گا, یہ بات ہوتی ہے. تو ہم بھی رات دن دیکھتے ہیں کہ ہر بات کے اوپر ہوتا کہ ابھی ایک پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کپل کی برتھ ڈے تھی. اچھا میرے بہت قریبی تھے, تو شوہر کی برتھ ڈے تھی, میں لے کے ان کو ڈنر پہ کھانا کھایا آرام سے. اب وہاں کس بات پہ موڈ آف ہو شوہر کا کہ وہ گاڑی میں بیٹھتے اپنی بیوی کو سنانا شروع, مجھے پتہ بھی نہیں, فیل بھی نہیں ہو کیا بات ہے, اور وہ آئی ول ڈیورس یو, اپنی بیوی کو کہا جا رہا ہے. بیوی بیچاری ہکا بکا شرمندہ کہ بھائی اس طرح جو نہیں پتہ نہیں کا کیا رویہ ہو گیا. تو یہ چیزیں نہ کریں, آپس کی غلط فہمیوں کو دور کریں. بس اوقات بالکل کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن شک کی وجہ سے, شک کی بنیاد پر ہے کسی بھی اس وجہ سے کہ جی فلاں کام اس نے میری مرضی کے خلاف کر دیا, یا کبھی دھمکی دیتے ہیں اگر تم ماں کے گھر گئی تو آؤ گے تو تمہیں طلاق, اس طرح کی چیزیں یہ نہیں کرنا چاہیے. آپس کی تلخی کو دور کریں. بالکل. اور یہ واقعی یہ نا میرے خیال سے ماؤں کو بچوں کی تربیت میں شامل کر لینا چاہیے, کہ ریز ہی ایسا کرے بچوں کو کہ وہ آگے جا کے کسی, یہ ورڈ ایسا ہے نا کہ پھر میاں اکثر بلیک میل بھی کرتے ہیں. سب ہمارے ساتھ کالر موجود ہے جی سرگودا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدی آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک. آپ ٹھیک ہے صبا؟
جی میں آپ کو بتا نہیں سکتی, میں نے فرسٹ ٹائم کسی چینل پہ کال کی ہے تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری کال لگی. میں ابھی آپ لوگ علماء کرام نے جو وظیفہ بتایا تھا میں نے ابھی وہی کیا, تبھی میری کال لگی. وہ کتنی پیاری بات ہے. بس ابھی میں نے 5 سے 7 دفعہ ہی پڑھا تھا تو کال میری لگی. مجھے آپ سے بات کرنی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے بات کروں. مجھے آپ علماء کرام سے خاص طور پہ عمران بھائی سے بات کرنی تھی کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ مشکلات ہیں. اچانک سے میرے ابو کا 1 ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا, ہمارا کاروبار اچانک سے ختم ہو گیا, میری والدہ اچانک سے بیمار ہو گئی اور بہت زیادہ ہمارے گھر میں بیماریاں آ گئی ہیں. ہم سب بہن بھائی مطلب دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر ہم پھر بھی سب بیمار ہیں. میری ایک سسٹر کی شادی ہوئی ہے مگر اس کے گھر میں بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں. میرے بھائی بالکل جوان ہے مگر اس نے اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کی اور نہ ہی وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے, نہ ہی اس کی کوئی جاب ہو رہی ہے. تو اتنی مشکلات ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. ایک تو اچانک سے کاروبار ختم ہو گیا اور پھر اچانک سے بیماریاں, اور پھر ہماری نماز, ہمارا سب کچھ ایسے جیسے دور ہو رہا ہے ہم سے. ہم لوگ چاہ کے بھی نماز نہیں پڑھ پا رہے, ہمارے قرآن پاک ختم ہو رہا ہے. تو بس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. بیماریوں کے لیے تو سلام قولا من رب رحیم حضرت مفتی نور رحمانی صاحب نے بتایا اور انہوں نے عالمہ نے بھی بتایا تھا. یہ بہترین ہے سلام قولا من رب رحیم کے رب رحیم کی طرف سے سلامتی ہو. تو بیماریوں کے لیے 313 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی. باقی جو بھی 2 آیتیں میں نے بتائیں تمام کاموں کے لیے, کاروبار کے لیے, انما امرہ اذا اراد شیئا سے لے کے یہاں تک, یہ کم از کم 313 مرتبہ اور زیادہ چاہے تو 700 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ کام کاروبار ان کا اچھا ہوگا. اللہ نے چاہا. جو آخری 2 آیات ہیں, آخری 2 آیات ہیں سورہ یاسین کی جو آخری 2 آیات ہیں, کیونکہ یہ گھر واقعی بڑی پریشانی میں لگ رہا ہے کہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں, کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے, پریشانی ہے, بیماری ہے. اور 7 مرتبہ پورے سورہ یاسین میں ڈیلی پڑھ لیا کریں, نظر ادھر بھی ہو سکتی ہے نا. ہمارے علماء کرام نے جس طرح بتایا تھا پوری سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھ لیں ڈیلی 40 دن تک کم از کم, اور اس کا پانی گھر میں چھیٹا دے, دم کر کے نا اس میں دم کر لیں تو گھر میں اس کا چھیٹا دیں تو گھر میں کوئی نظر جادو کے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ وہ رفع ہو جائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. وہ کہ میاں بیوی کے درمیان ایک تو کوئی پریشانی نہ ہو, ان کی محبت کو بھی بڑھانے کے لیے, اور ساتھ میں یہ جو گھروں میں جو پریشانیاں, جو آفات آ جاتی ہیں, اس میں ہم کیسے سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتے ہیں, کون کون سی صورت کی جیسے میں بتایا, لیکن مزید کوئی چیز ہو تو بتائیے گا. دیکھیں صبح میں یہ عادت میں کہتی ہوں کہ خاص طور پر ہماری جو بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ چونکہ اپنے میکے سے سسرال میں جاتی ہیں نا, تو بہتر یہ ہے کہ صبح میں اپنی بچیوں کی خاص طور پر یہ عادت بنائیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی عادی ہوں, اور پھر آپ ان کو بتائیں کہ بھائی بیٹے آپ نے اس کے بعد کوئی نہ کوئی دعائیں کرنی ہیں. تو کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ جو بھی آپ حاجات اللہ سے مانگتے ہیں, تمنائیں کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. یہاں پر ایک چیز اور بتانا چاہتی ہوں, یہاں پر ظاہر ہے کہ دم کرنے کا بھی علماء نے بتایا کہ بھائی آپ دم کر سکتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ساس ہوتی ہیں وہ بالکل بہو کے پاس آ کر کے چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, بہو ہیں تو وہ کر جاتی ہیں. اس سے نا اتفاقی بہت زیادہ بڑھتی ہے, اور پھر یہ مجھ پہ جادو کرا رہی ہے, وہ اس طرح کی چیزیں بڑھتی ہیں. کوشش کریں کہ جہاں پر آپ کو دم کرنے کا اگر کہا گیا ہے, کوشش کریں ایسی جگہ پر جہاں ان کا گزر نہیں ہے, کہیں تنہائی میں ہیں, تصور میں دم کر لیں. تصور میں بھی دم کرنے سے وہی اثرات ہوں گے جو آپ قریب جا کر پھونکتی ہیں. قریب جا کر پھونکیں گی تو وہ پھر وہی نااتفاقیاں متنفر ہوں گے, متنفر ہوں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز, جو رات میں ہم اکثر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے لوگ عادی ہوتے ہیں نا, یہ سمجھ لیجئے کہ پوری رات آپ کی ایک حفاظت بن جاتی ہے. اکثر بچے ڈر رہے ہوتے ہیں رات میں سوتے ہوئے نا, تو وہ بھی اگر پڑھیں. اور سلام قولا من رب رحیم, یہ تو سمجھ لیجئے خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے, سلامتی. آپ دیکھیں ہم جب بھی ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نا, تو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ سلامتی ہی سلامتی رہے. چاہے آپ کے رشتے آپ کو مضبوط کرنے ہوں, اولادوں سے آپ کی باؤنڈنگ بہت اچھی ہو, اس کے لیے, اپنے رزق میں برکت کے لیے, جو منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, مثال کے طور پر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزتیں دی ہیں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے. اس کے لیے بھی سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے رہیں. عزتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سے یہ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی, عزت کی موت, ذلت کی زندگی سے خدا ہمیں ہمیشہ محفوظ و مامن رکھنا. یہ دعائیں اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھیں, کیونکہ جب کسی سے کوئی منصب چھنتا ہے نا, وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو کوئی بھی چیز چھننے سے پہلے, زوال نعمت سے پہلے یہ دعائیں مانگتے رہیں.
چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ اپنے زبانوں پہ رکھیں کہ یہ چیز آپ کے ظاہر کو بھی اچھا کرے گی اور باطن کو بھی اچھا کر دے گی. صحیح. اچھا کالر میرے پاس موجود ہے فیصل آباد سے رباب. السلام علیکم. وعلیکم السلام مدیحہ، آپ کی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک. آپ ٹھیک ہے رباب؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. میں نے آپ سے میں بہت خوش ہوں کہ میں نے بھی فرسٹ ٹائم ہی اپلائی کیا اور میری سیکنڈ کال پہ ہی. اچھا آپ نے اپلائی کیا؟ میں نے کہا یونیورسٹی میں تو نہیں اپلائی کیا. نہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. اپلائی کیا میں نے مذاق کر رہی تھی. اپلائی کیا آپ کا شو دیکھتے ہوئے. اچھا رباب ایک تو فیصلہ بات کیا، آپ کو میرا مذاق سمجھ آنا چاہیے تھا. اچھا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ کلیش ہو رہے ہیں اور ہمیں کچھ بتائیں کہ پیرنٹس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم کیسے کام کریں. چلیں رباب میں پوچھتی ہوں جی مجھے بتائیں ذرا. ویسے تو الحمدللہ اوور آل پورا ہی شو یہ سب ٹپس تو آلریڈی مل گئی، لیکن چونکہ ویسے تو بہت سی دعائیں ہیں مگر سورہ یاسین ہی سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی، تو بس بات ختم ہوئی کہ سورہ یاسین پڑھیں. دوسرا پریکٹیکلی کلیشز یا مس انڈرسٹینڈنگز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں نا یہ رواج نہیں ہے. جیسے آپ مجھ سے ناراض ہیں تو فوری طور پر آپ نے ناراضگی کی تو میں تھوڑا اور ناراض ہو جاؤں گی، بجائے اس کے کہ جاننے کی کوشش کروں کہ مسئلہ کیا ہے. بالکل ڈسکس کرنا. اگر ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو میوچل فرینڈز کو انوالو کریں، فیملی ممبرز کو انوالو کریں. ورک کرتا ہے یہ، اس کا رزلٹ نکلتا ہے. اور یہی حکمت قرآن پاک نے بھی سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی کہ حج اور عمرہ کر کے سویا کرو. صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ روزانہ حج اور عمرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا دو لڑنے والوں میں صلح کرا دو. تو ہم میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی کام ہے کہ کسی کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے انٹروین کریں. آج کل تو ہم کہتے ہیں جی ہم کسی کے معاملے میں کیوں، حتیٰ کہ سگی بہنوں کا اور بھائیوں کا اختلاف دور کر کے میرے ساتھ تو سب صحیح ہے نا معاملات، تو میں بیچ میں کیوں بری بنوں. تو یہ کانسیپٹ ایک. اور سورہ یاسین کا جو بہت کامن بات ہے، سورہ یاسین کا جو ایک جس کو آپ قرآن پاک کا دل کہہ رہے ہیں نا، تو اس میں دو خاص باتیں. ایک جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کی کہ وہ کھانا کھلانا یا کسی کی مدد کرنا. جو بھی بہنیں پریشان ہیں تو صدقہ کرنے سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور فرمایا صدقات رد البلایا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حبیب نجار نام بتایا جاتا ہے مرد مومن کا، جس نے گواہی دی انبیاء کی اور جنہیں شہید کر دیا گیا. تو ان کا جو کریکٹر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خیر خواہی دوسروں کی، کہ وہ حیات ان کی ہے تو بھی اپنی قوم کو دہائی دے رہے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں، خدا را ان کی بات پر یقین کرو. اور جب وہ شہید ہو گئے تو تب بھی وہ کہہ رہے ہیں کاش میری قوم کو پتہ ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنا مقام عطا کیا ہے. تو مرد مومن مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ ہے. تو ہمیں یہ ایک بات سمجھنی ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کریں، جن کی لڑائی ہے اس میں صلح کرانے کی کوشش کریں. اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہم وظائف بتاتے ہیں فلاں سورہ پڑھیں اس کا یہ فائدہ ہے، تو اس کو اس نیت سے مت پڑھیں کہ میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور پھر اپنا مقصد بیان کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے درس میں ہم جاتے ہیں جیسے انہوں نے بات بھی کی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں دین پھر دعا. یہ مقصد نہیں کہ یہ معاذ اللہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اپنے مسئلے نکال کے سرچ کر کے کون سی سورہ سے کون سا مسئلہ حل ہوگا. ہمارے ہاں نا جب لیکچر میں جاتی ہوں پوسٹرز بنتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے فوڈ ول بی سروڈ، اس کو بڑا ہائی لائٹ بولڈ میں لکھتے ہیں. لنگر کا خاص اہتمام ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی مینٹیلٹی ایسی ہے کہ وہ لنگر کے لیے ہی آتے ہیں. تو جبکہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، اتنی بڑی محفل ہے، اس میں اللہ کا، نبی کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہونے والا ہے، مگر ان کا فوکس فوڈ پر ہے. فوڈ تو آپ کو مل ہی جائے گا، وہ تو لیسٹ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو فضائل مل ہی جائیں گے. آپ اللہ کی رضا کی نیت کر کے سورتوں کو پڑھیں اور پھر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری آپ راضی ہو جائیے اور میری فلاں حاجت پوری کر دیجئے، نہ کہ ڈھونڈ کے کہ کون سی سورت کس مقصد کے لیے پڑھنی ہے. بعض ہمارے بزرگان دین نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ ایسا رویہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. مجھے کوئی صرف کام کے لیے فون کرتا ہے تو میں اس کو رائٹ آف کر دیتی ہوں کہ پورے سال اس کو میرا خیال نہیں آیا، اب کام پڑا ہے تو خیال آیا. تو سوچئے ہم اللہ کے ساتھ نہ کریں نا ایسا. وہ تو رحمان ہے معاذ اللہ، ہمارے جیسا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے قرآن کا مقصد ہدایت ہے. قرآن کا مقصد مسائل
کو اس طرح سے اخذ کرنے کے لیے وظائف، یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے جو کہ جیسے لنگر تو مل ہی جائے گا، تو اسی طرح سے آپ کو آپ کا فوکس لنگر نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کا فوکس رضا ہونی چاہیے۔ اچھا یہ کیوں ابھی نور بھائی اتنی کالز آئی آج کے شو میں، اور جو مسئلہ ہے وہ کلیش ہے ود ان پرسنالٹیز، میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، بچے سفر کر رہے ہیں، یہ کیوں ویسے اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ گھروں میں وہ سکون نہیں ہے، آپس میں سب کی لگ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام اور اعتماد جانا ہو نا تو وہ خرابیاں آتی ہیں۔ ہمارے یہاں احترام نہیں ہوتا رشتوں کا، دو لفظ اگر دماغ میں بٹھا لی جائیں کہ مجھے ان کا احترام بھی کرنا ہے اور مجھے ان پر اعتماد بھی کرنا ہے، پھر دو دشمن ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن، من الجنتی والناس، ایک انسانوں میں ہے اور ایک جنات میں ہے۔ انسانوں میں یہ کہ وہ لگائی بجھائی کر رہے ہوتے ہیں اور دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ عدو مبین، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ قرآن نے بھی سورہ یاسین کے اندر عدو مبین کا لفظ استعمال، ضلال مبین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ وسوسے پیدا کر رہا ہوتا ہے میاں بیوی کی طرح۔ ایسا گھر جہاں شیطانی اثرات ہیں، ایسا گھر کہ جہاں نماز پڑھنے میں دل نہیں کر رہا، بھی بہن نے کہا تھا، جہاں قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، جہاں اللہ سے کنیکشن، جب اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو جو اللہ کا دشمن ہے شیطان، آپ اس کے کنیکشن میں آ گئے، جب آپ اس کے کنیکشن میں آ گئے تو چیزیں چلنا شروع ہو گئیں۔ ایسے اشخاص سورہ یاسین 7 مرتبہ ڈیلی 21 دن تک 21 ڈیز متواتر پڑھیں گے، پورے دن میں چاہیں تو پورے دن میں پڑھ لیں، یا پھر آپ ایک ساتھ ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھیں۔ میرا یقین ہے کہ آپ 7 دن ہی پڑھیں گے تو جو کلیشز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسپیس دیں، کوئی آپ کو بات آپ کو بری لگی تو آپ اس سے اچھے اور احترام کے ساتھ پوچھیں، جہاں ڈاؤٹس ہوں اس کو کلیئر کیجئے۔ ہم ڈاؤٹس کو دل میں پالتے ہیں، اصل میں یہاں پہ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے نا، جب ڈاؤٹس بھی ہوں تو بہت سے لوگ وہ آرگیومنٹ وہ چاہتے نہیں کہ کوئی بات ہو، ڈسکشن نہ ہو۔ اب آپ سامنے والے بندے اگر شوہر بیوی سے بات کرے، بیوی اس کو پتہ ہے یہ ہائپر ہو جائے گی، شاؤٹ کرے گی، تو آپ سورہ یاسین پڑھ کر دعا کریں۔ اچھا یہ ہم نے کہا تھا انتقال ہو چکا جب پڑھیں، نہیں، آپ کے والدین حیات ہیں، آپ کے والد حیات ہیں، آپ سورہ یاسین پڑھیں اور پڑھ کے ان کی درازی عمر کا دعا کیجئے، ان کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول فرمائے گا۔ تو آج کا اختتام اس میسج پر ہے کہ اگر آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو سورہ یاسین پڑھ کے اصالِ ثواب کیجئے اور دعا کیجئے، اللہ ان کی برکت سے کرے گا، اور حیات ہیں تو درازی عمر اللہ تعالیٰ ان کی آسانی پیدا فرمائے۔ بہن بھائیوں کے لیے دعا کر کے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا فرما دے گا، اور جو رکاوٹیں اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ تو لاسٹ میسج یہ کہ 7 مرتبہ سورہ یاسین وہ لوگ جن کے گھر میں نظر بد کے معاملات ہیں، جادو کے معاملات ہیں، کاروبار میں رکاوٹ ہے، وہ 7 مرتبہ ڈیلی سورہ یاسین پڑھیں گے 21 مرتبہ، تو انشاءاللہ ان کے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ سورہ یاسین کیونکہ مکی صورت ہے، لیکن یہ دل میں نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی، بندے کی رضا کے لیے نہیں پڑھی۔ اب سورہ یاسین مکی صورت ہے، ہم نے پہلے کہا تھا مکی صورت 3 موضوع ہوتے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یاد کر لیجئے ہمارا آج کا میسج ہو گیا، جتنی مکی صورتیں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اس میں توحید کا یاسین والقرآن انک لمن المرسلین، عقیدہ رسالت آ گیا، اور آخر میں جا کے عقیدہ آخرت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حال میں ہماری روح نکلے، ہم سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو، اللہ کا حبیب جن سے محبت کرتا ہے وہ بھی ہم سے راضی ہوں، اور کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب ہمارے بارے میں یہ کہیں، آدم کے سامنے، شیش کے سامنے، صالح کے سامنے، اسحاق کے سامنے، یعقوب کے سامنے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ کیا پیاری بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب بس اختتامی میں چاہیے آپ کی طرف سے بھی میں جملہ لوں سورہ یاسین کے حوالے سے، تو میں شو کا اختتام کروں آپ دونوں سے ایک جملہ۔ میرے خیال میں وضاحتیں تو کافی ہو چکی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم جتنے عمل بتا چلے جائیں گے تو سننے والے کنفیوز ہو جاتے ہیں، بس میسج پہ ان کا عمل کروں، ان کا مانوں، ان کی مانوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ خود قرآن کریم خود شفا ہے، اور سورہ یاسین کے ایک ایک آیت خود بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا ہے۔ خود خدا کی رضا کی خاطر اس کو ادا کریں، اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں محمد والمت کے لیے پیش کریں، خدا نے قبول کرنے والا ہے۔ ہماری کالر تھی، ان کا نام سمینہ ہے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو لنگز کی کوئی بیماری ہے اور وہ صرف ہے، تو وہ چاہتی ہیں کہ آج جمعہ کا دن بھی اور ہم یہاں پہ علماء کی محفل بھی ہے، تو اللہ پاک ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ آمین، جو گھروں بیٹھے ہوئے بولیے گا
یو نیور نو کس کی آمین پہ اللہ پاک ان کو شفا دے دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہی آباد رہی. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.